جس میں سوائے حق اور حقیقت کے دوسری کوئی شے نہیں ہے، اور اس لیے بھیجا ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ ایک دن یہ دین جتنے بھی ازمس ہیں اور جتنے بھی سسٹمز ہیں اور جتنے بھی ادیان ہیں اور جتنے بھی اسکولز آف تھاٹ ہیں، سب کو دبا لے اور دنیا میں سوائے اسلام کے اور دوسرا کوئی دین نہ رہ جائے، چاہے یہ بات اس دین کے منکروں کے لیے کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو، مگر یہ ہو کے رہے گا۔ ایک بات میں شروع میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے اور یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا کہ ایک دن اس دنیا میں کوئی ازم نہیں ہوگا، کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں ہوگا، کوئی نظام حیات نہ ہوگا، کوئی نظام زندگی نہ ہوگا، صرف ایک دین ہوگا کہ جس کا نام ہے اسلام کی شیورٹی، اسلام کی گارنٹی اللہ نے لی ہے کہ یہ قائم ہے، یہ باقی ہے، یہ دائم ہے اور یہی فتح مند ہے، مگر مسلمانوں کی کوئی ضمانت نہیں لی ہے۔ مسلمانوں سے خطاب کر کے تو سورہ محمد میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نے، جو آج کل کے زمانے کے مسلمان ہیں، ہر دور کے مسلمانوں سے خطاب کر کے ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تم نے اسلام کی ہدایات پر عمل نہیں کیا تو اسلام تو غالب ہوگا مگر تم کو ہم بدل دیں گے، تمہاری جگہ ہم دوسرے لوگ پیدا کر دیں گے جو سچے مسلمان ہوں گے، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح سے نام نہاد آرٹیفیشل مسلمان نہیں ہوں گے۔ عزیزوں، آپ اس ملک میں اسلام کے شہری نہیں ہیں، اسلام کے سپاہی ہیں۔ شہری کی ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں اور سپاہیوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ کل میں انشاءاللہ کل و پرسوں وہ باتیں عرض کروں گا کہ جس کی آج میں تمہید آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آج بیس بنا رہا ہوں کل و پرسوں کی تقریر کے لیے۔ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہی ہے اور یہ صحیح بات ہے، میرا خیال ہے آپ بھی اس کی تائید کریں گے کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت اللہ نے اگر پیدا کی ہے تو وہ طاقت ہے علم کی طاقت، وہ طاقت ہے نالج کی طاقت، وہ طاقت ہے ایجوکیشن کی طاقت، اور اس طاقت کا اندازہ اللہ نے آپ کو اسی وقت کرا دیا تھا کہ جب حضرت آدم کو پیدا کیا تھا، کہ جب حضرت آدم کو پیدا کیا گیا اور ان کو علم کی دولت سے نوازا گیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو علم دیا گیا، تو علم کی شان کیا ہوگی اور علم کا مقدر کیا ہوگا وہ دکھا دیا گیا کہ جس کے پاس علم ہوگا دنیا اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گی۔ یہ آپ کو بتا دیا گیا، یہ آپ کو سمجھا دیا گیا، اور آپ جب چاہیں اس کو آزما لیں کہ جس کے پاس نالج ہوتی ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے، دوسرا انسان جس کے پاس نالج و علم نہیں ہوتا ہے وہ اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا کیپٹلسٹ ہو، بڑے سے بڑا دولت مند ہو، آپ اس کا مقابلہ کسی عالم سے کرا دیں، کسی ایسے آدمی سے کرا دیں جس کے پاس نالج ہو، اور دونوں میں 2 منٹ گفتگو ہو تو آپ فوراً یہ دیکھیں گے کہ آسمان پر ملائکہ نے سجدہ کیا تھا علم کو، اور زمین کے اوپر کیپٹلسٹ کا سر جھک رہا ہے علم کے سامنے۔ آپ جب چاہیں اس کو آزما لیں۔ تو یہ علم کا اعزاز ہے کہ جہاں جس انسان کے پاس علم ہوگا اس انسان کے سامنے دوسروں کا سر خود بخود جھکے گا، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم میرے سامنے سر جھکاؤ، اس کا سر خود بخود دوسرے انسان کا اس کے سامنے جھک جائے گا۔ اور
اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سمجھ لیں، اسی کو الٹ دیں کہ جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول کی حدیث ہے کہ اللہ اگر کسی انسان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے دنیا میں تو سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ اس سے علم کے ذوق کو لے لیتا ہے، اور جب اس کے پاس علم ختم ہو جاتا ہے تو اس کے مقدر میں پھر ذلت و رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ تو اسی کو آپ ذرا سے آگے بڑھا دیں کہ اللہ کسی انسان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس سے علم کا شوق لے لیتا ہے، اور کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس قوم سے علم کا شوق لے لیتا ہے، اور پھر اس علم کے اس قوم کے مقدر میں سوائے ذلت و رسوائی کے اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ آپ حضرات اس ملک کے جو آپ سے پہلے والے باشندے ہیں، اصلی تو یہاں کا کوئی بھی نہیں ہے، جو ہیں بیچارے وہ تو ریڈ انڈینس وہ اپنے کہیں پڑے ہوئے ہیں، لیکن سو کالڈ امریکنس کے سامنے جو آپ انفیریٹی کمپلیکس میں ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ وہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ آپ کے سب کانشس یا کانشس میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کی نالج، ان کا علم آپ سے زیادہ ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ مسئلے کا حل اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایجوکیشن کی فیلڈ میں جتنا آگے سے آگے بڑھا سکتے ہیں اتنا آپ آگے بڑھائیں، اور ان کے دین کی طرف سے آپ مطمئن رہیں۔ علم کبھی دین کو بگاڑتا نہیں ہے، کوئی سا بھی علم ہو کبھی انسان کے دین کو نہیں بگاڑتا۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ جو کمیونٹی ہے وہ جوئش کمیونٹی ہے، وہ یہودیوں کی ہے، اور یہودی ہی آج بھی اپنے مذہب سے سب سے زیادہ وابستہ ہیں۔ تو اگر ماڈرن ایجوکیشن کسی کمیونٹی کو اس کے مذہب و دین سے الگ کر سکتی ہوتی تو سب سے زیادہ لامذہب یہودی ہوتے۔ حالانکہ مجھ سے جو بہتر جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ اپنے مذہب کے لیے فیتھفل اگر ہیں تو یہودی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان کی دین کی بنیادی باتوں سے آگاہ کرتے رہیں، تاکہ وہ آج کی زبان میں، آج کے انداز میں، آج کے اسلوب میں اور آج کے طریقوں سے اپنے مذہب کے بارے میں دوسروں کو آگاہ کرتے رہیں۔ یہاں کے لوگ اسلام کو نہیں جانتے، آپ میری بات مانیں، یہاں کے لوگ اسلام سے واقف نہیں ہیں، یا ان کو غلط اطلاعیں ہیں۔ ان کو دیکھیے، اب آپ کی نالج کی کمی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بات اور آپ سمجھ لیں کہ جہاں علم کی کمی ہوگی وہاں دولت کی بھی کمی ہوگی۔ علم اور دولت جہاں نہ ہوگی وہاں ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو نہ آپ کے پاس میڈیا ہے، نہ آپ کے پاس ٹی وی ہے، نہ آپ کے پاس پریس ہے، نہ آپ کے پاس زبان ہے، نہ آپ کے پاس قلم ہے۔ تو ان کو تو جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ ایک طرف سے ون سائیڈڈ اسٹوری معلوم ہوتی ہے۔ وہ جہاد کے فلسفے کو سمجھتے ہی نہیں، وہ تو جہاد کو لوٹ مار سمجھتے ہیں، ٹیررزم سمجھتے ہیں۔ ملاحظہ کیا بطور مثال میں نے عرض کیا ہے، لیکن خود میرا پرسنل ایکسپیرینس جس کو میں آج کے مجلس میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا میں بہرحال علم کے پھیلنے سے ایک بات یہ ضرور پیدا ہوئی ہے کہ انسان کی جو شارٹ سائٹڈنس اور جو عصبیت ہوتی ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ اگر اس کو آپ لاجیکل ریشنل اپروچ کے ساتھ پازیٹیولی کچھ باتیں بتائیں تو چاہے وہ آپ کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو، وہ آپ کی بات سننے کے لیے اور اسے ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات میری صحت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، اس کے لیے میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، لیکن فی الحال تو میں کوئی بہت زیادہ خطرے میں نہیں تھا۔ خطرے کی منزل سے تو میں گزر گیا کہ جب میں شہید ہوتے ہوتے رہ گیا تھا، اور یہ شہادت کا حادثہ لکھنؤ میں ہونے والا تھا واقعی، اور اسی وقت مجھے اس بات کا، یعنی اللہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر انسان صحیح بات کہے، صحیح طریقے سے کہے تو دوسری کمیونٹی آپ کی بات سننے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار ہے۔ آج اتنی سی بات آپ سن لیں۔ 25 دسمبر 1990 ہندوستان میں بابری مسجد رام جنم بھومی کا جو ایشو چل رہا ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں کتنا سینسیٹیو اور کتنا قتل و خون اور کتنا
غارت گری اور کیا کچھ نہیں، کتنے رائٹس، کمیونل رائٹس اسی بیس کے اوپر ہوئے ہیں۔ مونٹریال میں ایک صاحب رہتے ہیں ڈاکٹر دویدی، یہ لکھنؤ پہنچے اور میرے پاس تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا کہ بہرحال ہندوؤں بھی برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں، جیسے ہر کمیونٹی میں لوگ ہوتے ہیں، کچھ سمجھدار بھی لوگ ہوتے ہیں۔ وہ بیچارے یہاں سے آئے کہ ہم کو صاحب انڈین کمیونٹی نے بھیجا ہے کہ ہندوستان کا حال تو بہت خراب ہے، تم جا کے ہندوؤں مسلمانوں کو قریب لانے کی کوشش کرو۔ تو انہوں نے ایک حال کا نام لیا۔ اب ہمارے یہاں تو ہندی کا رواج ہے ہی بھائی، اس کو گنا سنستھان کہتے ہیں۔ تو کہا کہ وہاں ہم ایک جلسہ کر رہے ہیں جس میں ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کو بلا رہے ہیں اور آپس میں میل محبت کی باتیں ہوں گی، آپ بھی آ کر تقریر کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آؤں گا۔ میں نے اپنی تقریر کا وقت 5 بجے سے لے کے 5:20 تک رکھا شام کو۔ میں نے کہا میرے پاس اتفاق سے زیادہ مصروفیت تھی، میں نے کہا میں اتنی دیر کے لیے آپ کے یہاں آ سکتا ہوں۔ سنیے گا صاحب، اب یہ جلسہ تھا ہندو بیچارے نئے آدمی، معلوم کس نے ان کو ورغلا دیا، انہوں نے اس جلسے میں شری اٹل بہاری واجپئی کو بلا لیا۔ اٹل بہاری واجپئی کو تو آپ جانتے ہیں کیسے اٹل آدمی ہیں، آپ مشہور آدمی ہوئی، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا ان کی مینٹیلٹی ہے، کیا ان کی ذہنیت، اور بیچاروں کیا معلوم ان کو بلا دیا۔ اچھا مجھے کچھ پتا نہیں کہ ان کو بلا لیا گیا ہے۔ میں جب اپنے وقت کے اوپر پہنچا، بڑا مجمع تھا وہاں کے اوپر، باہر تک سب لوگ کھڑے ہوئے تھے اور اندر حال سے بڑے ہلڑ ہنگامے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک صاحب مجھے بیچارے لاد کے لے گئے تھے اپنی گاڑی کے اوپر، انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ اللہ مولانا یہاں تو کچھ گڑبڑ معاملہ دکھائی دے رہا ہے، جائیں گے آپ اندر یا نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا میں تو جاؤں گا، دیکھوں گا کیا ہو رہا ہے۔ خیر صاحب وہ بھی بیچارے پیچھے پیچھے میرے ساتھ۔ حال کے اندر جب میں داخل ہوا تو اتنا خطرناک ماحول تھا واقعی اس حال کا کہ میں نے دیکھا کہ پورا مجمع کھڑا ہوا ہے اور وہی جو نعرے ان کے لگتے ہیں، بھائی آپ حضرات تو میں سنا دوں نعرے آپ کو، جے سیا رام، جے سیا رام، جے سیا رام، سمجھے آپ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ نعرے بہت پاپولر جو بی جے پی کے تھے وہ نعرے لگ رہے ہیں، ہڑبوں کی کیفیت۔ اب میں اس میں جو اندر گیا تو وہ ڈاکٹر دویدی مجھے دیکھ کے اسٹیج سے اتر کے نیچے آئے کہ ایسا ہمارا تو سارا معاملہ ہی اسکیم ہماری فیل ہو گئی۔ میں کیا ہوا؟ کہ ہم نے وہ صاحب اٹل بہاری واجپئی صاحب کو بلا لیا تھا اور ان کے ساتھ ان کے سب دوست اور احباب اور لشکر سب آ گیا، اور اب عالم یہ کہ وہ کسی کو بولنا ہی نہیں دیتے، یہاں تک کہ جو پریزیڈنٹ تھے جو پریزائڈ کر رہے تھے جلسے کو، وہ نے دیکھا چیئر خالی پڑی، وہ بھی بیچارے بھاگ کے ڈر کے مارے چلے گئے، اور وہ جو منسٹر صاحب بولنے کے لیے کھڑے ہوئے سیکولرزم پر، ان کو بھی وہاں سے انہوں نے بھگا دیا۔ اور اس کے بعد ندوے سے، ہمارے یہاں ندوہ سنی حضرات کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں سے جو سنی علماء تشریف لائے تھے وہ بھی بیچارے، ان کو بھی اپنی جان کا اندیشہ ہوا، وہ بھی وہاں سے چلے گئے۔ اب اس ہزاروں کے مجمع میں ایک اکیلا میں مسلمان ٹوٹوں کھڑا ہوا ہوں۔ کہنے لگا اب آپ کیا کیجیے گا؟ میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو بیٹھوں گا، دیکھوں گا کیا ہوتا ہے یہاں۔ خیر بیچارے مجھے لے گئے اسٹیج پر، اور میں آپ سے بتا نہیں سکتا کہ میں تمہیں یہی سمجھا تھا کہ آج میری شہادت مجھے لے کر آئی ہے یہاں۔ مجھے دیکھ کے اور وہ لوگ قابو کے باہر ہو گئے اور نعرے اسی طرح سے لگنے لگے اشتعال انگیز۔ خیر میں پھر چپکا جا کے دبک کے کرسی پہ بیٹھ گیا اسٹیج کے اوپر۔ میں بیٹھا ہی تھا کہ شری اٹل بہاری واجپئی کی تقریر شروع ہو گئی۔ یہ میں آپ سے بتلا دوں کہ از اے ویری گڈ اوریٹر، ویری پاورفل اوریٹر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑا زبردست پارلیمنٹیرین اور بہت زبردست اوریٹر ہے۔ ان کی تقریر شروع ہوئی بابری مسجد سے، وہ پورا واقعہ مجھے آپ کو نہیں دہرانا ہے، بابری مسجد کے بارے میں جو کچھ وہ کہہ سکتے تھے وہ کہا۔ اس کے بعد جناب وہ آ گئے وہاں سے سیدھے اسلامی شریعت کے اوپر، اور اسلامی شریعت میں انہوں نے کیڑے نکالنا شروع کیا کہ اس کی یہ جو دفعہ ہے اس میں یہ ہے، یہ دفعہ جو ہے اس میں یہ ہے، اور لوگوں کا عالم یہ کہ وہ اچھلے جا رہے ہیں، وہ کودے جا رہے ہیں، وہ جے سیا رام اور جے سیا رام کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ اب جناب ان کی تقریر جو شروع ہوئی تو گنا سنستھان تو تھا ہی، وہ گنئی کی طرح لمبی تقریر بھی ان کی ہو گئی، ختم ہی نہیں ہوتی کسی صورت سے۔ اب میں نے کہا کہ میں کیا کروں بھائی، مجھے تو نماز پڑھانا تھی، نماز کے وقت بھی جا رہا ہے، پھر اور مجلس پڑھنا تھی وہ بھی۔ میں نے کہا اب تو کچھ بھی ہو جائے، اب یہاں تو بیچارے سنی حضرات تو تشریف لے ہی جا چکے تھے، میں اکیلا اسلام رکھا ہوا تھا وہاں، تو
تو میں نے کہا میں بھی اگر یہاں سے چلا گیا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی، تو چاہے مجلس جائے ہو، چاہے نماز جائے، چاہے جو کچھ بھی ہو، تو میری ذمہ داری میں یہاں بیٹھوں۔ خیر صاحب 1 گھنٹے کے بعد ان کی تقریر جو تھی وہ ختم ہوئی۔ دیکھیں بات کو آپ بتا رہا ہوں، وہ ان کی تقریر ختم ہوتے ہی پھٹ سے میرا نام پکار لیا گیا۔ اب میں جو گیا تو بس کچھ اللہ نے مجھے راستہ دکھایا کہ میں نے تبلیغ کے لیے قرآنی ٹیکنیک کے اوپر عمل کیا۔ اب اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بھی نہیں پیش کر سکوں گا۔ تبلیغ کی قرآنی ٹیکنیک جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہوسٹائل ماحول ہو، ہوسٹائل آڈینس ہو، تو اپنی بات کہنے سے پہلے جو آڈینس کا ہیرو ہے، یہ جو اس کے اصول ہیں، اس کے بارے میں تم کچھ کہنا شروع کر دو۔ یہ ہے قرآن کی ٹیکنیک۔ ملاحظہ کیا آپ نے؟ میں اس زمانے میں اتفاق سے اسی زمانے میں جو ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے شریمد بھگوت گیتا، اس کا مطالعہ کر رہا تھا۔ وہ تو ہم لوگوں کو نہیں پڑتا ہے بھائی۔ میں جو کھڑا ہوا تو میں نے معلومات، جیسے انہوں نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا، میں نے سیدھے ہندو فلاسفی کے اوپر تقریر شروع کر دی، اور اس میں جو خوبیاں تھے شریمد بھگوت گیتا یہ کہتی ہے، یہ کہتی ہے، اب وہ لوگ ہونق کیا، وہ تو مجھ سے سمجھ رہے تھے جوابی حملہ میری طرف سے ہوگا۔ اسی ذیل میں انہوں نے شری اٹل بہاری واجپئی نے وہی گھسی پٹی باتیں، اب میں ان کی ساری باتیں آپ کے سامنے کیا پیش کروں کہ صاحب بتائیے، آپ یہ بتائیے کہ آج کل کے زمانے میں 20th سینچری کے اختتام کے اوپر وہ شریعت چل سکتی ہے کہ جس کا ایک اصول یہ ہو کہ چور اگر چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو؟ لوگوں نے خوب قہقہے لگانا شروع کی اور تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ بہت اس پر قہقہے لگے تھے، اور بھی باتیں انہوں نے کہی تھی۔ خیر تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے جہاں تک ہندو مذہب کو دیکھا، ہندو مذہب میں بہت سی اچھائیاں پائی جاتی ہیں، اور مذہب میں بہت سی اچھائیاں پائی جاتی ہیں، مگر ہندو مذہب، ہندو دھرم کا جو بیس ہے وہ ٹالرنس کے اوپر ہے۔ اس کے بعد میں یہاں سے پلٹا، میں نے کہا جس طرح سے اب آڈینس میرے قابو میں آ چکا تھا، 15 منٹ مجھے لگے اس کو قابو میں لانے کے لیے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ جس طرح سے ہندو دھرم اور ہندو ریلیجن کی بیس ہے ٹالرنس کے اوپر، اسی طرح سے اسلام کی بیس ہے جسٹس اور ریزننگ کے اوپر۔ اسلام میں کوئی بات جسٹس اور ریزننگ کے اگینسٹ نہیں ہو سکتی، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ واقعی اگر کوئی بات جسٹس اور ریزننگ کے اگینسٹ دکھائی دے تو تم سمجھو کہ وہ مسلمانوں کی ٹھوسی بھی ہے، یا اسلام اللہ کی بھیجی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اب میں نے تو یہ دوسری وجہ سے واقعہ پیش کیا، میں تفصیلات میں اب مزید نہیں جاؤں گا۔ پھر اور میں نے کچھ باتیں کہیں، اس کے بعد میں نے کہا کہ شری اٹل بہاری واجپئی نے فرمایا کہ اسلامی شریعت آج کل کے زمانے میں نہیں چل سکتی ہے۔ میں نے کہا میں تھوڑی ان کی بھی تو خبر لے لوں۔ تو میں نے کہا کہ جناب آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ آج کل کے زمانے میں اسلامی شریعت نہیں چل سکتی ہے، وہ شریعت کے جو کہے کہ چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو، میں نے کہا یہ آپ بات صحیح ہے آپ نے کہی، اسلامی شریعت کے اصول ہے، بٹ دس از دا ہاف ٹروتھ۔ یہ آدھی سچائی ہے، پوری سچائی نہیں ہے۔ پوری سچائی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پوری سچائی ہے کہ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر گورنمنٹ نے اسٹیٹ سے غربت کو مٹا دیا ہو، سب کے پاس رہنے کے لیے گھر ہو، سب کے پاس کھانے کے لیے غذا ہو، سب کے پاس پہننے کے لیے لباس ہو، سب کے پاس دوا اور علاج کے وسائل فراہم ہوں، کوئی غریب نہ ہو، کوئی محتاج نہ ہو، کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی بے دوا نہ ہو، کوئی بے غذا نہ ہو، اور اس عالم میں کوئی شخص خامخواہ چوری کرے، تو اسلام بے شک یہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس لیے کہ اس نے سوسائٹی کے کانفیڈنس کو ڈیمیج کر دیا۔ بولے رکھیے آپ نے۔ لیکن میں نے کہا کہ اگر 40 برس سے کوئی حکومت قائم ہو اور ملک سے غربت کا خاتمہ نہ ہو سکا ہو، اسی طرح سے ملک میں غربت و بیکاری اور بے روزگاری پھیلی ہوئی ہو، اور کوئی شخص بھوک سے مجبور ہو کر، غربت سے مجبور ہو کر چوری کرے، تو اسی شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ چور چوری کرے گا مگر چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، آپ ایسے پولیٹیشینز کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ ہے اسلامی شریعت کا اصول۔ اور اس وقت پھر وہ آڈینس میرے قابو میں اتنا آ چکا تھا کہ پھر اس پر خوب جناب ان کو تو چاہیے کہ کسی کی چیز تھوڑا آ جائیں، نعرے جو تھے وہ لگنے لگے۔ رضا کیا آپ نے؟ پھر اس کے بعد سوالات شروع ہوئے۔ میرے ساتھ کسی نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں غلط بات نہیں کہہ سکتا۔ میرے پہلے ہی وقت لوگوں کو بھگا دیا اور مکے مارے اور دھکے مارے، سب کچھ ہوا۔ میرے پاس اطمینان سے لکھ کے سوال آتا تھا، میں سوال کے جواب دیتا تھا، اس کی وضاحت کرتا تھا، لیکن ریشنل اور لاجیکل انداز سے۔ 1 گھنٹے تک سوالات ہوتے رہے، میں جواب دیتا رہا۔
آپ یقین کیجئے کہ وہ آڈینس اور وہ مجمع کہ جو مجھے اس حال میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا، مجھے دیکھ کے جو الٹے سیدھے نعرے لگا رہا تھا مسلمانوں کے خلاف، آخر میں مجھے جی نے کہا کہ دس از دا لاسٹ کوشچن. وہ گھبرائے، پتہ نہیں کہاں پھر بلبا ہو جائے، اتنی مشکل سے تو حالات قابو میں آئے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، کوئی آخری سوال نہیں ہے، آئی ایم اسٹینڈنگ ہیئر اپ ٹل مارننگ، یو کنٹینیو یور کوشچن. میں نے کہا میں رات بھر کھڑا ہوں، آپ اطمینان سے سوال کرتے رہیں. لیکن اس کے بعد پھر جناب والا صورتحال یہ ہوئی کہ جلسہ جب ختم ہوا تو میں آپ کے سامنے ممبر پر کہتا ہوں کہ میں نے یہ منظر اپنی نظروں سے دیکھا، اور میں اکیلی ہی مسلمان تھا، وہاں پر کوئی دوسرا منظر دیکھنے والا تھا ہی نہیں، کہ اٹل بہاری واجپئی آئسولیٹڈ ہو گئے. مجمع کی اکثریت نے مجھے گھیر لیا، آ کر کسی نے مجھے گلے سے لگانا شروع کیا، کسی نے مجھ سے ہاتھ ملانا شروع کیا. وزٹنگ کارڈ جتنے میرے پاس تھے سب ختم ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ آپ اگر نہ آئے ہوتے تو ہم کو تو یہ بہکا کے چلے گئے تھے، نہ معلوم کیا کیا باتیں بتا کے چلے گئے تھے. آپ آئے تو ہم کو معلوم ہوا کہ واقعی اسلام کیا ہے. ملاحظہ کیا آپ نے؟ تو اگر ایک میرا ایسا جاہل انسان ہندوستان کے ایسے متعصب ہندوؤں کو اگر ریشنل اپروچ اس کے پاس ہو، اس کے پاس انفارمیشن ہو، اس کے پاس نالج ہو اور مجمع کو مطمئن کر سکتا ہے، تو آپ یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ فرمایا آپ نے. اور یہیں سے ایک بات آپ کے سامنے میں اور عرض کر دوں، اور یہی میرا درد دل ہے جو جب سے میں آ رہا ہوں تب سے میں آپ کے سامنے باتیں پیش کر رہا ہوں. دیکھیے ان کی پوری تقریر اینٹی اسلام تھی سوائے ایک جملے کے. ایک جملہ ان کا کرسچینٹی کے خلاف تھا، وہ اور وہی کاٹے کا جملہ تھا. وہ کہنے لگے صاحب دیکھیے گا، آپ ہندوؤں کو جتنا ہی برا سمجھیں، مگر اسلام کہتا ہے کہ وزڈم اور عقل کی بات اگر مشرک کے منہ سے ملے تو وہ بھی لے لو، اس میں کوئی عصبیت نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک مشرک کے منہ سے جو وزڈم کی بات نکلی ہے وہ بتا رہا ہوں. کہنے لگے تقریر کے دوران کہ ہمارے ایک دوست تھے، اور ان دوست کا ایک بیٹا تھا، اور وہ بیٹا جو تھا وہ کرسچن مشنری اسکول میں اس کو داخل کر دیا. اور سال ہی بھر کے بعد جب دیوالی کا موقع آیا، ان کا ایک ہوتا ہے موقع آیا، اور وہ باپ جو تھے وہ اپنے لڑکے کو لے کر بازار میں گئے، میلے میں گئے کہ وہاں سے اس کو کوئی مورتی، کوئی اسٹیچو خریدوا دیں. تو وہاں جناب شری لکشمن جی کی مورتی بھی رکھی ہوئی تھی اور شری رام چندر جی کی مورتی بھی رکھی ہوئی تھی. مگر اس بچے نے جو صرف 1 سال کرسچن مشن اسکول میں پڑھا تھا، جب باہر نکلا اور باپ نے کہا کہ اس میں سے کون سی مورتی تم پسند کرتے ہو، تو اس نے کسی مورتی کی طرف اشارہ نہیں کیا، کرائسٹ کی مورتی کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے تو یہ مورتی چاہیے. غور فرمائیے گا. دیکھیے میرے درد دل کو آپ سمجھیں، میں اللہ کی قسم کھا کر، اس کی عزت و جلال کی قسم کھا کر آپ کے سامنے جو اٹل بہاری واجپئی کے الفاظ ہیں وہ دہرا رہا ہوں لفظ بلفظ. تو ان کا کہ جب بس اتنا فرق ہے کہ وہ ہندی میں کہہ رہے تھے، میں اردو میں کہہ رہا ہوں. ہندی میں کہوں تو آپ سمجھیں گے کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ جناب ہمارے دوست نے جب یہ دیکھا کہ یہ لڑکا سال بھر کرسچن مشن اسکول میں پڑھنے کے بعد اور نہ رام چندر جی کی مورتی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، نہ کرشن جی کی مورتی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، نہ لکشمی جی کی مورتی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کرائسٹ کی مورتی مجھے چاہیے ہے. ہم نے وہیں سے خطرہ محسوس کر لیا کہ ہمارے بچے اگر سیکولر ایجوکیشن ہی کرسچن مشن اسکولز میں حاصل کریں گے تو جب 1 سال میں یہ ایسا ہو گیا تو 10 سال میں کیسا ہو جائے گا. اس لیے ہم لوگوں نے اسی وقت طے کیا کہ ہم کو اپنے سیکولر اسکول خود بنانا ہے اپنے مذہبی ماحول کے مطابق. چنانچہ اس نے کہا کہ ہم نے 4 برس کے اندر 15,000 اسکول بنا لیے. 4 برس کے اندر 15,000 اسکول جہاں سیکولر ایجوکیشن دی جاتی ہے مگر ہندو دھرم اور ہندو مذہب کی چھاؤں میں اور اس ماحول میں. یہی ہے آپ کی مصیبت اور یہی ہے مسئلے کا حل. ہمارے بچے اگر اپنے اسکول میں نہیں پڑھیں گے ہندوستان میں تو ہندو ہو جائیں گے، معاف کریں گے مجھے. پاکستان میں نہیں پڑھیں گے اپنے اسکولوں میں تو وہابی ہو جائیں گے. یہاں اگر نہیں پڑھیں گے تو کرسچنس ہو جائیں گے، یا جیوز ہو جائیں گے، یا ایتھیسٹ ہو جائیں گے. اتنی بات آپ میری مان لیں. آپ کو میں برابر میں کہتے کہتے اب تھکا جا رہا ہوں، لیکن بہرحال میں اپنا فریضہ میں آئندہ آنے والے زمانے کو دیکھ رہا ہوں کیا خطرات ہیں. کل تو میں پڑھوں گا پرسوں جو آپ سننا چاہتے ہیں، لیکن آج وہ سن لیجیے کہ جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. لہذا کیا آپ نے تو آپ اس مسئلے کی طرف بچوں کی ایجوکیشن آپ کے اپنے اسکولوں میں
بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ ٹاپ کوالٹی کی ایجوکیشن آپ ان کو دیں اپنے ماحول میں، تاکہ ایک طرف وہ جدید تعلیم میں کسی سے پیچھے نہ رہیں اور دوسری طرف اپنے مذہب کے وفادار رہیں اور اپنے مذہب کی بنیادی تعلیمات سے وہ آگاہ رہیں اور وابستہ رہیں۔ باقی آپ میرے عزیزوں یہ نہ سمجھیں کہ اسلام آپ کو جدید تعلیم سے روکتا ہے، اسلام بالکل نہیں روکتا۔ میں آج آپ کے سامنے بس 2-4 مثالیں دے رہا ہوں۔ یہ بتائیے، میری بات تو آپ مانیں یا نہ مانیں آپ کو اختیار ہے، میں ایک معمولی سا انسان ہوں، لیکن جس کو صبح شام آپ یا علی پکارتے ہیں کہہ کے، کبھی آپ نے یہ بھی غور کیا ہے کہ علی کے پاس کون سا علم تھا؟ کتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اور اب تو میں جمع کر رہا ہوں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال رہا ہوں ایسے علی بن ابی طالب کے اقوال کہ جو ماڈرن سائنسز سے متعلق ہیں، اور واقعی میری تو آنکھیں عبادت پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ یہ کیسا انسان تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مولا جو کہتے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فانی بطرق السماء عالم منی بطرق الارض، جو چاہے مجھ سے پوچھو، جو چاہے مجھ سے پوچھو، اس لیے کہ کوئی زمین کی راہوں سے اتنا واقف نہ ہوگا جتنا میں آسمانوں کی راہوں سے واقفیت رکھتا ہوں۔ اور فرمایا آپ نے، تو آپ مجھے پہلے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ اگر علی کو فقط یہ معلوم تھا کہ صبح کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور غسل کیسے کیا جاتا ہے، یہ سب بہت ضروری ہے، آپ معاذ اللہ یہ نہ سمجھے کہ ضروری نہیں ہے، اور خمس کے مسائل کیا ہیں، اور زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، اور ذبیحے کے مسائل کیا ہیں، مثلا وراثت کے مسائل کیا ہیں، اگر ان کو صرف یہی معلوم تھا تو اسلام صرف اسی علم کی دعوت آپ کو دیتا ہے، صرف کے لفظ یاد رکھیے گا۔ اور اگر علی کیمسٹری بھی جانتے تھے، علی فزکس بھی جانتے تھے، اور علی ایسٹرونومی بھی جانتے تھے، اور علی ایسٹرو فزکس بھی جانتے تھے، اور میتھمیٹیشین بھی زبردست تھے، اور ارتھمیٹک کے بھی زبردست عالم تھے، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ جب ان کے لیے یہ جاننا عیب نہیں ہے تو ان کے ماننے والوں کے لیے ان باتوں کا جاننا عیب کیسے ہو جائے گا؟ میرے دو چار کی طرح سے سمپل سامنے کرتا ہوں۔ اچھا، آپ یقین کیجئے کہ یوں ہی بس ایٹ رینڈم جو میں نے جمع کی ہیں علی بن ابی طالب کے اقوال، انشاءاللہ میں اس کو شائع کروں گا، آپ حضرات ملاحظہ کریں گے، جو مجھے جہاں پر سے یاد آ رہا ہے 2-1 آپ کے سامنے پیش کی دے رہا ہوں، کیونکہ گھڑی کی سوئی پہ میری نظر ہے۔ علی بن ابی طالب، دیکھیے گا مزہ، گھر سے باہر تشریف لائے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں، کہیں سفر میں جا رہے ہیں، یہ آپ نے نہیں سنی ہوگا یہ واقعہ جہاں تک میرا خیال ہے، اس لیے میں ڈھونڈ کے نکالا ہے قریت کی پرانی کتابوں سے۔ تو اتنے میں ایک یہودی جو ارتھمیٹک کا بڑا زبردست اپنے کو ایکسپرٹ سمجھتا تھا حساب کتاب کا، وہ ہوتے ہی ہیں، وہ آگے بڑھا، اس نے کہا یا علی آپ سفر میں جا رہے ہیں، سفر میں آپ بعد میں جائیے گا، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیتے جائیے۔ آپ نے کہا آپ تمہارا کوشچن کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ہر بات بتا دی ہے، ہر علم دے دیا ہے، تو میری لائن، میری برانچ ہے ارتھمیٹک، میں ارتھمیٹک سے متعلق آپ سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں، آپ جواب دیں اس کا۔ کہا کیا ہے سوال تیرا؟ کہا کہ سوال یہ ہے کہ مجھے آپ ایسا ڈیجٹ بتائیں کہ جو 2 سے لے کر 10 تک جس سے بھی آپ ڈیوائیڈ کریں برابر سے ڈیوائیڈ ہو جائے، بچے کچھ نہیں۔ دیکھیے میں بھی بتا سکتا ہوں اور آپ بھی بتا سکتے ہیں، لیکن غور کیا جائے گا، فکر کیا جائے گا۔ ملاحظہ کیا آپ نے؟ آپ کیلکولیٹر اٹھائیں گے، میں تو حساب میں بہت ہی کمزور ہوں، میں تو اس کے بعد بھی نہیں نکال پاؤں گا، ملاحظہ کیا آپ نے؟ لیکن خیر نکال لیں گے، وہ بات ایک دوسری ہے۔ لیکن مسئلہ تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ کون سا کمپیوٹرائزڈ برین ہے علی کا کہ جس برانچ سے متعلق سوال ہوتا ہے، سوال ختم نہیں ہونے پاتا کہ جواب تیار۔ اب وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے ایسا ڈیجٹ بتائیں کہ جو فرام 2 اپ ٹل 10، فرام 2 to 10، جس فگر سے بھی، جس ڈیجٹ سے بھی ہم اس کو تقسیم کرتے چلے جائیں، ڈیوائڈ کرتے چلے جائیں، وہ فگر جو ہے وہ برابر سے تقسیم ہو جائے۔ ایسی فگر آپ مجھے بتائیں کہ جو ہر ڈیجٹ سے برابر سے تقسیم ہو جائے۔ تو اب علی جواب نہیں تھا کہ فلاں فگر ہے، علی اس سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ہفتے میں کئی دن ہوتے ہیں؟ اس نے کہا اس سے کیا، میں جو پوچھ رہا ہوں بتاؤ۔ کہا ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ کہا مہینے میں کئی دن ہوتے ہیں؟
کہا 30 دن. کہا تو پہلے تو تم یہ کرو, اگر تم کو اس فگر کی تلاش ہے کہ جو 2 سے لے کر 10 تک ہر ایک سے برابر سے کٹ جائے, تو جو ہفتے کے دن ہیں اس کو ملٹیپلائی کر دو مہینے کے دنوں سے, یعنی 7 کو ملٹیپلائی کر دو 30 سے. تو 7 کو جب آپ نے ملٹیپلائی کیا 30 سے تو یہ ہو گیا 210, 210. پوچھا کتنے میں, کہا 210, 210. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ سال میں مہینے کتنے ہوتے ہیں, کہا 12. کا آپ اس کو 12 سے فردر ملٹیپلائی کر دو. جب 210 کو آپ نے فردر 12 سے ملٹیپلائی کیا تو نتیجہ ہوا 2520. آپ نے کہا یہی 2520 کا فگر وہ ہے کہ جس کو 2 سے لے کر 10 تک جس ڈیجٹ سے تم کاٹتے چلے جاؤ گے یہ برابر سے تقسیم ہوتا چلا جائے گا, بچے گا کچھ نہیں. بات ابھی ختم نہیں ہو رہی ہے. وہی تو بڑے لیچر ہوتے ہیں یہودی, آپ جانتے ہیں. جواب مل گیا چلے جاتا, آپ نے تو کمال کر دیا, واقعی قائل آپ کا ہو گیا. لیکن کیا اس کے علاوہ کوئی اور فارمولہ بھی ہے؟ لیجیے وہ کہہ رہا ہے اور فارمولہ بتائیے. کیا اس کے علاوہ کوئی اور فارمولہ بتائیے؟ اور فارمولہ, دوسرا فارمولہ اور لے لو. کب وہ ہے کیا فارمولہ؟ آپ ذرا غور کیجیے, جسٹ امیجن. کہتا ہے کوئی اور فارمولہ بتائیے, کا دوسرا فارمولہ اور ہے وہ سن لو. کب وہ کیا فارمولہ ہے وہ میں آپ کو ذرا سمجھا دوں. اب ظاہر گفتگو عربی میں ہو رہی تھی تو آپ نے کہا 1 سے لے کر 10 تک عربی میں گنتی ہے. اب آپ کہتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عربی میں اسی کو آپ کہنا چاہیں تو ہوگا 1 2 3 4 5 6 7 9 اور 10. یہ ہو گئے 1 سے لے کے 10 تک, 1 to 10. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو عدد ہیں, جو ڈیجٹس ہیں 1 سے لے کے 10 تک, ذرا غور کیجیے گا. اس میں سے تم وہ ڈیجٹس الگ کر لو کہ جس میں عین آتی ہے اور اس کو آپس سے ملٹیپلائی کر دو, پھر یہی فگر آ جائے گی. ارے اب آپ ذرا غور کر لیجئے. دیکھیے ایک ہے واحد, عین تو اس میں آئی نہیں. عین الفابیٹ ہے نا عربی کا, اثنین میں نہیں, ثلاثہ میں نہیں, اربع عین 4, اربع دیٹس 4. اس کے بعد 5 5 6 6 اس میں بھی عین نہیں ہے. پھر 7 7 اب عین آ گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 4 کو ملٹیپلائی کریں 7 سے, تو 4 کو جب ملٹیپلائی کیا 7 سے تو ہو گئے 28. ابھی 28 یاد رکھیے گا. اس کے بعد 8 8 عین نہیں ہے. اس کے بعد 9 پھر عین آ گئی. اب اس کے بعد جب آپ نے 28 کو 28 کو ملٹیپلائی کیا 9 سے تو ہو گئے 252. اور 252 کو جب 10 اس میں بھی عین موجود ہے, جب آپ اس کو ملٹیپلائی کریں 10 سے تو پھر وہی 2520 ہو جائیں گے. بولے فرمایا آپ نے. تو آپ سے یہ فرمائیں میرے عزیزوں کہ جو علوم علی ابن ابی طالب کے لیے سبب زینت ہیں وہ ہمارے لیے سبب ذلت کیسے ہو جائیں گے. ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں آپ پر. میں ڈھونڈ کے جمع کر رہا ہوں اور انشاءاللہ بڑی موٹی کتاب تیار ہوگی, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس کو میں انگلش میں بھی انشاءاللہ ٹرانسلیٹ کروں گا. اب چونکہ ڈفرینٹ سائنسز ہیں, جس میں سے بہت سی سائنسز ہیں جس میں میری معلومات بالکل زیرو ہیں, تو جو اس کے ایکسپرٹس ہیں ان سے مدد لوں گا, اس کی تشریح کراؤں گا. اس کے بعد دعا کریں انشاءاللہ کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ وہ کتاب شائع ہو جائے. ایک مثال بس میں آپ کو اور دے دوں, یاد آ گئی. دیکھیے میں دیکھ رہا تو کوئی عالم یہاں موجود تو نہیں ہے. ہمارے علماء کا جناب ایک کام جو ہے, ان کی جوتیاں میرے سراخوں کے اوپر ہیں, لیکن ان حضرات کی احتیاطیوں نے مار ڈالا ہے ہم کو. جو عالم آیا اس نے ایک احتیاط گمہ اور رکھ دیا, جو عالم آیا اس نے ایک احتیاط گمہ اور رکھ دیا. ایک پر دوسرا, دوسرے پر تیسرا, تیسرے پر چوتھا, چوتھے پر پانچواں. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شریعت کے جو شریعت سہلا کہی جاتی تھی, آج اس پر عمل کرنا مصیبت عظمیٰ ہو گیا. ٹھیک ہے وہ بیچاروں نے خلوص ہے کہ آپ کو بچانے کے لیے کہ آپ ٹھوکر نہ کھائیں, لیکن بس یہ کہ احتیاط لگانے میں تھوڑی سی احتیاط کرتے, اس میں کوئی احتیاط نہیں کی ہوں احتیاطوں کے لگانے میں. اب دیکھیے صورتحال کیا, میں اپنی مثال آپ کے سامنے کہتا ہوں. فرض کیجیے کہ آپ میرے پاس آتے اور کہتے مولوی صاحب ہم گئے تھے فشنگ کے لیے, دیکھیے گا نا, میں یہی جواب دیتا آپ کو. اچھا ایک مسئلہ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا, نہیں معلوم ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں اس میں شیعہ سنی اسلامی شریعت کا مسئلہ ہے, اس میں کوئی اختلاف فرقے کا نہیں ہے, کہ اگر مچھلی فش پانی کے اندر مر چکی ہے اور آپ نے اس کو پکڑا ہے
تو اس کا کھانا حرام ہے، اور باہر آ کر اگر مری ہے پانی کے باہر تو اس کا کھانا حلال ہے. آپ جانتے ہیں جو فش پانی کے اندر مر جائے اور اس کو آپ نیٹ سے یا ڈگن سے پکڑ لیں تو وہ حرام ہے اس کا استعمال کرنا، اور جو فش باہر آ کے مرے زمین کے اوپر اس کا کھانا حلال ہے. یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اب اگر آپ مجھ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب ہم گئے تھے فشنگ کے لیے اور 25 مچھلیاں پکڑ کے لائے ہیں، اس میں 1-2 مچھلیاں ایسی جس کے بارے میں ہم کو یہ خیال ہوتا ہے کہ پانی کے اندر مر گئی تھیں، بتائیے ہم کیا کریں؟ تو میں کہوں گا احوط یہ کہ سب پھینک دیجئے. میں تو یہ کہتا ہوں اس لیے کہ مچھلی اور گوشت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ وہ پاک ہے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. میں کہوں گا احتیاط تو یہی ہے کہ آپ اسے، تو میرے لیے احتیاط بیان کر کے جان چھڑا لینا بہت آسان. لیکن جب یہی مسئلہ علی سے پوچھا گیا ذرا غور کیجیے گا، تو ہم ہیں مشکل بڑھانے والے، وہ ہیں مشکل کشا، وہ مشکلوں کے حل کرنے والے. اچھا آپ کو میں قسم دیتا ہوں کہ آپ اس بات پر یقین نہ کیجیے گا، کبھی موقع تو اس کو آپ آزما لیجیے گا، تب آپ کو قول علی کی صداقت سامنے آئے گی. کچھ لوگ آئے علی کے پاس اور یہی مسئلہ پیش کر دیا کہ ہم نے کچھ مچھلیاں پکڑی ہیں فشنگ میں، اور اتنا ہم کو معلوم ہے کہ اس میں 2-1 مچھلیاں جو ہیں وہ پانی کے اندر مر چکی تھیں، بقیہ سب جو ہیں وہ زندہ مچھلیاں تھیں، باہر آ کے مری ہیں. اب ہم کیسے، کسی مچھلی پہ لکھا تو ہے نہیں کہ ہم پانی کے اندر مرے ہیں، نہ کسی مچھلی پہ لکھا ہے کہ ہم پانی کے باہر مرے ہیں، تو کیسے طے ہو؟ دیکھیے اور کیا. تو وہ تو آئے تھے بہت بڑا مسئلہ لے کے، بولے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، تو 1 منٹ معلوم ہو جائے گا. کہا کیسے؟ غور کیجیے گا. کہا کہ تھوڑا سا پانی لے لو، جن مچھلیوں کے بارے میں ڈاؤٹ ہے اور شک ہے ان مچھلیوں کو اس پانی میں ڈال دو. اگر وہ مچھلی بیک کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مچھلی پانی کے باہر آ کے مری ہے، اور اگر بیلی کے اعتبار سے ٹھہرے تو سمجھ لینا پانی کے اندر مری ہے. اب آپ اس کو آزما لیں، جا کے آپ جا کے اس کو آزما لیں کہ جو مچھلی پانی کے اندر مرتی ہے جب آپ اسے دوبارہ پانی میں ڈالیں گے تو وہ بیلی کے بل، پیٹ کے بل تیرتی ہے، اور جو مچھلی پانی کے باہر آ کر مرتی ہے جب اسے آپ پانی میں ڈالیں گے وہ ہمیشہ بیک اور پشت کے بل پانی میں تیرنا شروع کرے گی. ملاحظہ کیا آپ نے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ علی بن ابی طالب فشریز کے بھی سب سے بڑے عالم تھے. تو اگر مولا فشریز کا علم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو آپ کے لیے یہ علم حرام کیسے ہو جائے گا؟ صلوات بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیں آپ. اچھا پھر مجلس کئے بجے ختم ہوتی؟ 10:15 پہ ختم ہوتی ہے نا؟ کہاں؟ وہاں واشنگٹن والا ٹائم. ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں آپ. 10:15 10:15 پہ میں ختم کر دوں گا. آپ اطمینان جی، تو ویکینڈ ہے، اینڈ تو اس میں بھی لگا ہوا ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ حضرات. ایک بات اور سن لیے، بہت میں نے محنت کی اور ڈھونڈ کے نکال رہا ہوں لائبریریاں چھان چھان کے. یہ آج کی پرابلم، یقین کریں آپ. دیکھیے ایک سعودی عرب کا علاقہ ہے جو اب بہت مشہور ہو گیا ہے، جسے آپ لوگ دہران کہتے ہیں. دہران آپ لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو DH سے لکھا جاتا ہے، لیکن عربک پروننسیشن اس کا جو ہے وہ زہران ہے، زوئے سے لکھا جاتا ہے، زا جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں. بہرحال یہ علاقہ ہے. اور تاریخ بتاتی ہے، ذرا غور کیجیے گا، تاریخ بتاتی ہے کہ علی بن ابی طالب یہی لفظ ہے کہ زہران کے علاقے سے گزر رہے تھے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ. غور کیجیے گا میرے عزیزوں، کیا حیرتناک بات ہے. اور چلتے چلتے آپ نے کہا کہ رکو، اور لوگ ٹھہرے. آپ اپنی سواری سے اترے. اترنے کے بعد وہاں کی ریت اور وہاں کی ریت کے ذرے اٹھا کر روایت میں یہ کہ الٹنے پلٹنے لگے، الٹ کر ایسے دیکھنے لگے. تو لوگوں نے کہا مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، مٹی میں سے کیا کھیل رہے ہیں؟ مٹی کو اٹھاتے ہیں اور ڈالتے ہیں، ریت کے ذروں کو اٹھاتے ہیں اور ڈالتے ہیں. کہا کہ یہ ریت کے ذرے مجھ سے کچھ بتا رہے ہیں جس کا تم کو پتہ نہیں. جب لوگوں نے کہا مولا یہ آپ سے کیا بتا رہے ہیں کہ جس کا ہم کو پتہ نہیں؟ کہا کہ یہ ریت کے ذرے ان کی بناوٹ، ان کی کیفیت بتا رہی ہے کہ ان کی تہوں میں نفت پایا جاتا ہے،
اور جب لوگوں نے کہا کہ نفت کیا شے ہے تو آپ نے فرمایا کہ نفت ایک انفلیمیبل مٹیریل ہے جو روغن زیتون سے ملتا جلتا ہوتا ہے، یعنی جیسے وہ انفلیمیبل ہوتا ہے ویسے یہ انفلیمیبل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس دن عرب اس لائق ہو جائیں گے کہ اس تیل کو نکال لیں، اس دن ان کی غربت دور ہو جائے گی۔ جی ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں آئل اینڈ نیچرل گیس کمیشن ہے اور پاکستان میں بھی ہے، کروڑوں اربوں روپیہ اٹھتا ہے ریسرچ کے اوپر، کنویں کھودے جاتے ہیں، کہیں نکلتی ہے گیس اور کہیں نہیں نکلتی، کہیں نکلتا ہے تیل اور کہیں نہیں نکلتا۔ لیکن آپ غور کریں کہ اس علی بن ابی طالب کے علم کا عالم کیا تھا، وہ علم لدنی جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا کہ جو زمین میں کنویں کھود کھود کر تیل نکالا جاتا ہے، وہ زمین کے ذروں کی ساخت دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہاں پر تیل پایا جاتا ہے اور تیل موجود ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، مولا کی طرف میں غلط بات منسوب نہیں کر سکتا، فرمایا کہ جس دن عربوں میں یہ صلاحیت ہو جائے گی کہ وہ یہ آئل نکال لیں، اسی دن ان کی غربت دور ہو جائے گی۔ مولا نے غربت دور ہونے کا اعلان فرمایا تھا، جہالت دور ہونے کا اعلان نہیں فرمایا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پہلے تو عربوں نے تیل نکالا، اب عربوں کا تیل خود نکل رہا ہے۔ بہرحال یہ موضوع بالکل ایک الگ ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، یہ میں نے صرف اس لیے عرض کی ہیں کہ آپ اسلام کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھیں۔ کسی تنگ نظر سسٹم کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے افق بہت وسیع ہیں۔ یہ کائنات پر آپ کا قبضہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ دنیا پر آپ کا قبضہ دیکھنا چاہتا ہے، مگر یہ قبضہ اللہ کائنات پر صرف اسی کو دیتا ہے کہ جس کے پاس نالج ہوتی ہے، جس کے پاس ایجوکیشن ہوتی ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے اور جس کے پاس تعلیم ہوتی ہے۔ اور جس کے پاس صرف جہالت ہوتی ہے، اس کے لیے سوائے ذلت و رسوائی کے نہ دنیا میں کچھ ہوتا ہے اور نہ آخرت میں کچھ ہوتا ہے۔ یہ بات آج آپ سمجھ لیں، پھر کل میں انشاءاللہ دوسری باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ علی بن ابی طالب کے علم کا آپ نے اندازہ فرمایا۔ میں پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ جو باتیں علی بن ابی طالب کے لیے سبب زینت ہیں، وہ علی بن ابی طالب کے غلاموں کے لیے سبب ذلت و رسوائی کیسے ہو جائیں گی۔ اور یہ بات آپ سمجھ لیں، اس کو ممکن نہ کل و پرسوں میں تفصیل سے عرض کروں کہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ جتنا انسان کی نالج بڑھتی جاتی ہے، اتنا ہی اس کی پاور بڑھتی جاتی ہے، اتنا ہی اس کی طاقت بڑھتی جاتی ہے۔ آج انسان کی نالج بڑھ گئی، کافی آگے بڑھ گیا انسان کا علم، تو دیکھیے اس کا پاور کہاں تک پہنچ گیا، اس کا اقتدار کہاں تک پہنچ گیا، آسمانوں تک پہنچ گیا، اسپیس میں وہ جا رہا ہے، دوسرے سیاروں پر جانے کی کوشش کر رہا ہے، سائنس کی کس برانچ میں کہاں کہاں تک انسان پہنچ گیا، حالانکہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو انسان الف ب ت سے اس نے شروع کیا ہے، لیکن ابھی یہ عالم ہے۔ تو جب انسان کا علم منزل کمال پر کبھی اگر پہنچا تو اس کی قوت اور اقتدار اور طاقت کہاں پر ہوگی، آپ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی طاقت بڑھتی جاتی ہے۔ تو جب یہ اصول طے ہو گیا کہ جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی طاقت بڑھتی جاتی ہے، تو آپ کا جتنا علم بڑھا اس کے لحاظ سے طاقت، اور معصومین کا علم جتنا ان کی طاقت اس کے لحاظ سے۔ آپ اگر فرض کیجئے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے پاکستان کو کوئی منظر دکھانا چاہیں یا ہندوستان کو کوئی منظر دکھانا چاہیں تو آج آپ دکھا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو ٹی وی سیٹ لانا پڑے گا یہاں کو، پیدا کیا آپ نے، اور سی این این سے آپ کو کنیکٹ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ معلوم ہے کہ فلاں سی این این کے پروگرام میں ہندوستان نے پاکستان کو کوئی سین دکھایا جا رہا ہے، تو آپ یہاں بیٹھے بیٹھے سی این این کے تھرو آپ ہندوستان یا پاکستان کا منظر آج آپ دکھا سکتے ہیں۔ آپ کی انگلی کے اشارے سے بھی یہیں پر بیٹھے بیٹھے ہندوستان اور پاکستان کا منظر دکھائی دے سکتا ہے، مگر تھرو ٹی وی، اس لیے کہ ہمارا علم بہت محدود ہے، اور جس کا علم باذن الہی لامحدود ہے، اس کے ہاتھوں میں اگر یہ قوت و طاقت ہو کہ وہ حضرت ام سلمہ کی فرمائش کے اوپر اشارہ کرے اور کربلا سامنے آ جائے، تو آپ حیرت نہ کریں۔ آپ کا علم بہت لیمیٹڈ ہے، آپ کی نالج بہت تھوڑی سی ہے۔ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ہندوستان کو دکھا سکتے ہیں، پاکستان کو دکھا،
ہم شبیہ رسول علی اکبر کی زیارت پڑھتے ہیں، ہم قاسم ابن حسن کی زیارت پڑھتے ہیں، مگر اس وقت پڑھتے ہیں کہ جب یہ سب شہید ہو چکے ہیں، اور حسین نے تو گویا ان کی زندگی ہی میں زیارت پڑھنا شروع کر دی تھی اور اشارہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ نانی ام سلمہ، آپ کو تو فقط اتنا ہی معلوم ہے جتنا میرے نانا نے بتا دیا کہ میں کربلا اور عراق کی سرزمین پر شہید ہوں گا، مجھے تو پن پوائنٹس وہ جگہیں معلوم ہیں کہاں پر علی اکبر گرے گا، کہاں پر عباس شہید ہوں گے، کہاں پر قاسم کی لاش پامال ہوگی، کہاں 6 مہینے کا بچہ میری گود میں خون اگلے گا، اور کہاں خنجر شمر عالم سجدہ میں میرے گردن پر چل رہا ہوگا۔ نانی میں تو وہ سب مقامات جانتا ہوں۔ اور جب نانی نے کہا کہ بیٹا میں نے اس زمین کی کہ بڑے فضائل سنے ہیں، کہا فضائل سنے ہیں تو میں زیارت کرا دوں آپ کو، کہا اس سے بہتر کیا ہے، آئیے۔ ہاتھ بلند ہوا اور چھکا ہو کربلا نظروں کے سامنے آ گئی، اور کربلا نظروں کے سامنے یوں نہیں کہ وہ دور دکھائی دے رہی ہے، سامنے۔ میں پڑھتے پڑھتے اس نقطہ کی طرف متوجہ ہوا، یہ نہیں کہ دور دکھائی دے رہی ہو، بس سامنے، اتنا سامنے کہ جب سب کے بتا چکے کہ دیکھیے وہ فرات کا کنارہ، یہاں عباس کے ہاتھ کٹیں گے، یہاں قاسم کی لاش پامال ہوگی، یہاں علی اکبر کے برچھی لگے گی، یہاں علی اصغر کے گلے پر تیر لگے گا، وہ نشیب جو نانی دکھائی دے رہی ہے یہیں پر خنجر ریشم میری گردن پر چل رہا ہوگا، تو کربلا اتنی قریب آ گئی تھی کہ حسین نے ہاتھ بڑھا کے مٹھی اٹھا لی۔ اگر بہت دور ہوتی تو مٹھی کیسے اٹھاتے حسین؟ مٹھی خاک کی اٹھا لی اور کہا کہ نانی آپ کو میرے نانا نے مٹی دی ہے نا، جہاں وہ مٹی رکھی ہوئی وہیں یہ مٹی بھی جا کر رکھ دیجئے، اور جس دن یہ دونوں مٹیاں خون میں تبدیل ہو جائیں سمجھیے گا کہ آپ کا نواسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ بس سرداران حسین 2-3 منٹ میں آپ کے ذہن۔ حضرت ام سلمہ اپنے گھر واپس آ گئیں، مٹی دونوں محفوظ ہیں۔ روز ایک مرتبہ جب سے حسین تشریف لے گئے ہیں مٹی کو دیکھتی ہیں اور مٹی مٹی نظر آتی ہے، یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ ختم ہو گیا، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ ختم ہو گیا، محرم شروع ہوا۔ اب تو آپ جانتے ہیں آج کل ٹیلی پیتھی سب بتاتی ہی رہتی ہے، میں بات کی تفصیل کہاں تک جاؤں کہ جتنی حسین کی مصیبتیں بڑھتی جاتی ہیں، روایت بتاتی ہے ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جتنی محرم کی تاریخیں بڑھتی جاتی ہیں میرے دل کی بے چینی خود بخود بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب عاشور کا دن آیا تو اب میں اتنا بے چین ہوئی کہ روز تو ایک مرتبہ دیکھتی تھی اس مٹی کو، آج میں بار بار جا کر اس مٹی کو دیکھتی تھی کہ میرا بچہ زندہ ہے کہ زندہ نہیں ہے، زندہ ہے کہ زندہ نہیں ہے۔ فرماتی کہ جب جا کر میں نے دیکھا وہ مٹی مٹی دکھائی دی، یہاں تک کہ نماز ظہر پڑھنے کے بعد بھی جا کر میں نے دیکھا تو مٹی مٹی دکھائی دی، لیکن اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی تو شیعہ اور سنی دونوں معتبر ترین روایتیں بتاتی ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی میں اس واقعے کو لکھا ہے، جو اتنے متعصب سنی عالم تھے وہ بھی لکھتے ہیں کہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسالت مآب تشریف لائے، اے رسول اللہ کلمہ پڑھنے والوں دیکھو رسول عاشور کے دن کس طرح سے آ رہے ہیں، بس جیسے وہ آئے ہوں ویسی ہی صورت اور شکل تم بھی بنو، اگر وہ ہنستے میں آئے ہوں، خوش ہوتے میں آئے ہوں، لال کپڑے پہنے میں آئے ہوں تو تم بھی یہی کرو۔ اپنی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو تو حضرت ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ رسول تشریف لائے ہیں، مگر عالم یہ کہ سر و ریش کے پر خاک پڑی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، ہاتھوں میں 2 شیشے لیے ہوئے جس میں خون تازہ جوش مار رہا ہے۔ فرماتے ہیں ام سلمہ تم سو رہی ہو آرام سے، تمہیں پتہ نہیں کہ کربلا میرا بچہ شہید کر دیا گیا، میں کربلا کے میدان میں آج صبح سے تھا حسین اور اصحاب حسین کا خون جمع کر رہا تھا۔ عزاداران حسین یہ سننا تھا کہ ام سلمہ کی آنکھ گھبرا کے کھلی، دوڑتی ہوئی آئیں اس منزل کے اوپر کہ جہاں شیشوں میں وہ مٹی رکھی ہوئی تھی، آ کر دیکھا کہ دونوں ظرفوں کی مٹی خون میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ فریاد کرنا شروع کی کہ میرا بچہ شہید کر دیا گیا۔ بس عزاداران حسین 1 منٹ، تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ حسین اپنی بیمار بیٹی کو چھوڑ کر گئے تھے، چل کر دیکھوں کہ اس بیٹی پر کیا گزر رہی ہے۔ گھر ملا ہوا تھا، آئیں فاطمہ صغریٰ گھر میں تو دیکھا کہ حسین کی بیمار بیٹی کا عالم یہ ہے کہ صحن خانہ میں سر کے بال پھیلائے ہوئے ہیں، فرما رہی ہے کہ میرے بابا آپ پر مسافرت میں کیا گزر گئی کہ میرے دل کے اوپر برچیاں چل رہی ہیں، چھریاں چل رہی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ میرے دل کو کاٹے دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ نانی آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد سینے سے لگایا، تسلی دی، کہا کہ بیٹا ہر ایک کے مسافر جاتے ہیں اور خیریت کے ساتھ واپس آتے ہیں، تمہارے مسافر بھی واپس آئیں گے۔ عزاداران حسین نانی نے دل سینے سے لگایا، کلمہ تسلی کے کہے۔ بچی کو تھوڑی ابھی تسلی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ بچی نظر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ صحن خانہ کی دیوار پر 2 سفید جانور خون میں ڈوبے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور بآواز فصیح گویا ہوئے کہ الا قتل الحسین بکربلا والا ذبح الحسین بکربلا، اے فاطمہ صغریٰ آپ کسی کا انتظار نہ کرنا، تمہارا بابا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ عزاداران حسین میں ام فاطمہ
فاطمہ صغریٰ سے کہنا چاہوں گا کہ فاطمہ صغریٰ، آپ نے جب الا قتل الحسین بکربلا کی آواز سنی تو نانی سینے سے لگائے ہوئے تھی، لیکن آپ کی بہن سکینہ نے جب یہ آواز سنی تو تھوڑی دیر کے بعد تماچے گال پر لگنے لگے اور شمر تاجیانوں سے اذیت دینے لگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم انصر صابرا ومحسنين۔ فليعلم العالم أننا شيعة مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمي ثم أمي حتى آخر يوم في عمري، حب من أول حياتي مهمي، کہ جس میں سوائے حق اور حقیقت کے دوسری کوئی شے نہیں ہے، اور اس لیے بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ ایک دن یہ دین جتنے بھی ازمز ہیں اور جتنے بھی سسٹمز ہیں اور جتنے بھی ادیان ہیں اور جتنے بھی اسکولز آف تھاٹ ہیں، سب کو دبا لے اور دنیا میں سوائے اسلام کے اور دوسرا کوئی دین نہ رہ جائے، چاہے یہ بات اس دین کے منکروں کے لیے کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو، مگر یہ ہو کے رہے گا۔ ایک بات میں شروع میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے اور یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا کہ ایک دن اس دنیا میں کوئی ازم نہیں ہوگا، کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں ہوگا، کوئی نظام حیات نہ ہوگا، کوئی نظام زندگی نہ ہوگا، صرف ایک دین ہوگا کہ جس کا نام ہے اسلام کی شیورٹی، اسلام کی گارنٹی اللہ نے لی ہے کہ یہ قائم ہے، یہ باقی ہے، یہ دائم ہے اور یہی فتح مند ہے، مگر مسلمانوں کی کوئی ضمانت نہیں لی ہے۔ مسلمانوں سے خطاب کر کے تو سورہ محمد میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نے، جو آج کل کے زمانے کے مسلمان ہیں، ہر دور کے مسلمانوں سے خطاب کر کے ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تم نے اسلام کے ہدایات پر عمل نہیں کیا تو اسلام تو غالب ہوگا مگر تم کو ہم بدل دیں گے، تمہاری جگہ ہم دوسرے لوگ پیدا کر دیں گے جو سچے مسلمان ہوں گے۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح سے نام نہاد آرٹیفیشل مسلمان نہیں ہوں گے۔ عزیزوں، آپ اس ملک میں اسلام کے شہری نہیں ہیں، اسلام کے سپاہی ہیں۔ شہری کی ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں اور سپاہیوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ کل میں انشاءاللہ کل و پرسوں وہ باتیں عرض کروں گا کہ جس کی آج میں تمہید آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آج بیس بنا رہا ہوں کل و پرسوں کی تقریر کے لیے۔ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہی ہے اور یہ صحیح بات ہے، میرا خیال ہے آپ بھی اس کی تائید کریں گے کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت اللہ نے اگر پیدا کی ہے تو وہ طاقت ہے علم کی طاقت، وہ طاقت ہے نالج کی طاقت، وہ طاقت ہے ایجوکیشن کی طاقت، اور اس طاقت کا اندازہ اللہ نے آپ کو اسی وقت کرا دیا تھا کہ جب حضرت آدم کو پیدا کیا تھا، کہ جب حضرت آدم کو پیدا کیا گیا اور ان کو علم کی دولت سے نوازا گیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو علم دیا گیا، تو علم کی شان
کیا ہوگی اور علم کا مقدر کیا ہوگا وہ دکھا دیا گیا کہ جس کے پاس علم ہوگا دنیا اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گی. یہ آپ کو بتا دیا گیا, یہ آپ کو سمجھا دیا گیا, اور آپ جب چاہیں اس کو آزما لیں کہ جس کے پاس نالج ہوتی ہے, جس کے پاس علم ہوتا ہے, دوسرا انسان جس کے پاس نالج و علم نہیں ہوتا ہے وہ اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. بڑے سے بڑا کیپٹلسٹ ہو, بڑے سے بڑا دولت مند ہو, آپ اس کا مقابلہ کسی عالم سے کرا دیں, کسی ایسے آدمی سے کرا دیں جس کے پاس نالج ہو, اور دونوں میں 2 منٹ گفتگو ہو, تو آپ فوراً یہ دیکھیں گے کہ آسمان پر ملائکہ نے سجدہ کیا تھا علم کو, اور زمین کے اوپر کیپٹلسٹ کا سر جھک رہا ہے علم کے سامنے. آپ جب چاہیں اس کو آزما لیں. تو یہ علم کا اعزاز ہے کہ جہاں جس انسان کے پاس علم ہوگا اس انسان کے سامنے دوسروں کا سر خود بخود جھکے گا. اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم میرے سامنے سر جھکاؤ, اس کا سر خود بخود دوسرے انسان کا اس کے سامنے جھک جائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سمجھ لیں, اسی کو الٹ دیں کہ جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں ذلت و رسوائی ہوتی ہے. چنانچہ رسول کی حدیث ہے کہ اللہ اگر کسی انسان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے دنیا میں تو سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ اس سے علم کے ذوق کو لے لیتا ہے, اور جب اس کے پاس علم ختم ہو جاتا ہے تو اس کے مقدر میں پھر ذلت و رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ جاتا. تو اسی کو آپ ذرا سے آگے بڑھا دیں کہ اللہ کسی انسان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس سے علم کا شوق لے لیتا ہے, اور کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس قوم سے علم کا شوق لے لیتا ہے, اور پھر اس علم کے اس قوم کے مقدر میں سوائے ذلت و رسوائی کے اور کچھ نہیں رہ جاتا. آپ حضرات اس ملک کے جو آپ سے پہلے والے باشندے ہیں, اصلی تو یہاں کا کوئی بھی نہیں ہے, جو ہیں بیچارے وہ تو ریڈ انڈینس وہ اپنے کہیں پڑے ہوئے ہیں, لیکن سو کالڈ امریکنس کے سامنے جو آپ انفیریٹی کمپلیکس میں ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ وہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ آپ کے سب کانشس یا کانشس میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کی نالج, ان کا علم آپ سے زیادہ ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ مسئلے کا حل اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایجوکیشن کی فیلڈ میں جتنا آگے سے آگے بڑھا سکتے ہیں اتنا آپ آگے بڑھائیں, اور ان کے دین کی طرف سے آپ مطمئن رہیں. علم کبھی دین کو بگاڑتا نہیں ہے, کوئی سا بھی علم ہو کبھی انسان کے دین کو نہیں بگاڑتا. آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ جو کمیونٹی ہے وہ جوئش کمیونٹی ہے, وہ یہودیوں کی ہے, اور یہودی ہی آج بھی اپنے مذہب سے سب سے زیادہ وابستہ ہیں. تو اگر ماڈرن ایجوکیشن کسی کمیونٹی کو اس کے مذہب و دین سے الگ کر سکتی ہوتی تو سب سے زیادہ لامذہب یہودی ہوتے. حالانکہ مجھ سے جو بہتر جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ اپنے مذہب کے لیے فیتھ فل اگر ہیں تو یہودی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان کی دین کی بنیادی باتوں سے آگاہ کرتے رہیں, تاکہ وہ آج کی زبان میں, آج کے انداز میں, آج کے اسلوب میں اور آج کے طریقوں سے اپنے مذہب کے بارے میں دوسروں کو آگاہ کرتے رہیں. یہاں کے لوگ اسلام کو نہیں جانتے, آپ میری بات مانیں, یہاں کے لوگ اسلام سے واقف نہیں ہیں یا ان کو غلط اطلاعیں ہیں. ان کو دیکھیے, اب آپ کی نالج کی کمی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بات اور آپ سمجھ لیں کہ جہاں علم کی کمی ہوگی وہاں دولت کی بھی کمی ہوگی. علم اور دولت جہاں نہ ہوگی وہاں ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو نہ آپ کے پاس میڈیا ہے, نہ آپ کے پاس ٹی وی ہے, نہ آپ کے پاس پریس ہے, نہ آپ کے پاس زبان ہے, نہ آپ کے پاس قلم ہے. تو ان کو تو جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ ایک طرف سے ون سائیڈڈ اسٹوری معلوم ہوتی ہے. وہ جہاد کے فلسفے کو سمجھتے ہی نہیں, وہ تو جہاد کو لوٹ مار سمجھتے ہیں, ٹیررزم سمجھتے ہیں. ملاحظہ کیا بطور مثال میں نے عرض کیا ہے, لیکن خود میرا پرسنل ایکسپیرینس جس کو میں آج کے مجلس میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا میں
بہرحال علم کے پھیلنے سے ایک بات یہ ضرور پیدا ہوئی ہے کہ انسان کی جو شارٹ سائٹڈنس اور جو عصبیت ہوتی ہے وہ کم ہو گئی ہے. اگر اس کو آپ لاجیکل ریشنل اپروچ کے ساتھ پازیٹیولی کچھ باتیں بتائیں تو چاہے وہ آپ کا کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو, وہ آپ کی بات سننے کے لیے اور اسے ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آپ حضرات میری صحت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے, اس کے لیے میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں, لیکن فی الحال تو میں کوئی بہت زیادہ خطرے میں نہیں تھا. خطرے کی منزل سے تو میں گزر گیا کہ جب میں شہید ہوتے ہوتے رہ گیا تھا, اور یہ شہادت کا حادثہ لکھنؤ میں ہونے والا تھا واقعی. اور اسی وقت مجھے اس بات کا, یعنی اللہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر انسان صحیح بات کہے, صحیح طریقے سے کہے, تو دوسری کمیونٹی آپ کی بات سننے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار ہے. آج اتنی سی بات آپ سن لیں. 25 دسمبر 1990 ہندوستان میں بابری مسجد رام جنم بھومی کا جو ایشو چل رہا ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں کتنا سینسیٹیو اور کتنا قتل و خون اور کتنا غارت گری اور کیا کچھ نہیں, کتنے رائٹس, کمیونل رائٹس اسی بیس کے اوپر ہوئے ہیں. مونٹریال میں ایک صاحب رہتے ہیں ڈاکٹر دویدی, یہ لکھنؤ پہنچے اور میرے پاس تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا کہ بہرحال ہندوؤں بھی برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں, جیسے ہر کمیونٹی میں لوگ ہوتے ہیں, کچھ سمجھدار بھی لوگ ہوتے ہیں. وہ بیچارے یہاں سے آئے کہ ہم کو صاحب انڈین کمیونٹی نے بھیجا ہے کہ ہندوستان کا حال تو بہت خراب ہے, تم جا کے ہندوؤں مسلمانوں کو قریب لانے کی کوشش کرو. تو انہوں نے ایک حال کا نام لیا. اب ہمارے یہاں تو ہندی کا رواج ہے ہی بھائی, اس کو گنا سنستھان کہتے ہیں. تو کہا کہ وہاں ہم ایک جلسہ کر رہے ہیں جس میں ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کو بلا رہے ہیں اور آپس میں میل محبت کی باتیں ہوں گی, آپ بھی آ کر تقریر کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا. میں نے اپنی تقریر کا وقت 5 بجے سے لے کے 5:20 تک رکھا شام کو. میں نے کہا میرے پاس اتفاق زیادہ مصروفیت تھی, میں نے کہا میں اتنی دیر کے لیے آپ کے یہاں آ سکتا ہوں. سنیے گا صاحب, اب یہ جلسہ تھا ہندو بیچارے نئے آدمی, معلوم کس نے ان کو ورغلا دیا, انہوں نے اس جلسے میں شری اٹل بہاری واجپئی کو بلا لیا. اٹل بہاری واجپئی کو تو آپ جانتے ہیں کیسے اٹل آدمی ہیں, آپ مشہور آدمی بھائی, ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا ان کی مینٹیلٹی ہے, کیا ان کی ذہنیت, اور بیچاروں کیا معلوم ان کو بلا دیا. اچھا مجھے کچھ پتا نہیں کہ ان کو بلا لیا گیا ہے. میں جب اپنے وقت کے اوپر پہنچا, بڑا مجمع تھا وہاں کے اوپر, باہر تک سب لوگ کھڑے ہوئے تھے اور اندر حال سے بڑے ہلڑ ہنگامے کی آواز آ رہی تھی. ایک صاحب مجھے بیچارے لاد کے لے گئے تھے اپنی گاڑی کے اوپر. انہوں نے خطرہ محسوس کیا, کہنے لگے مولانا یہاں تو کچھ گڑبڑ معاملہ دکھائی دے رہا ہے, جائیں گے آپ اندر یا نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا پھر میں تو جاؤں گا, دیکھوں گا کیا ہو رہا ہے. خیر صاحب وہ بھی بیچارے پیچھے پیچھے میرے ساتھ. حال کے اندر جب میں داخل ہوا تو اتنا خطرناک ماحول تھا واقعی اس حال کا کہ میں نے دیکھا کہ پورا مجمع کھڑا ہوا ہے اور وہی جو نعرے ان کے لگتے ہیں, بھائی آپ حضرات تو میں سنا دوں نعرے آپ کو, جے سیا رام, جے سیا رام, جے سیا رام. سمجھے آپ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے ہوں گے. یہ نعرے بہت پاپولر جو بی جے پی کے تھے وہ نعرے لگ رہے ہیں, ہڑبوں کی کیفیت. اب میں اس میں جو اندر گیا تو وہ ڈاکٹر دویدی مجھے دیکھ کے اسٹیج سے اتر کے نیچے آئے کہ ایسا ہمارا تو سارا معاملہ اسکیم ہماری فیل ہو گئی. ہم نے کیا ہوا؟ کہ ہم نے وہ صاحب اٹل بہاری واجپئی صاحب کو بلا لیا تھا اور ان کے ساتھ ان کے سب دوست اور احباب اور لاؤ لشکر سب آ گیا, اور اب عالم یہ کہ وہ کسی کو بولنا ہی نہیں دیتے. یہاں تک کہ جو پریزیڈنٹ تھے, جو پریزائڈ کر رہے تھے جلسے کو, وہ دیکھا چیئر خالی پڑی, وہ بھی بیچارے بھاگ کے ڈر کے مارے چلے گئے. اور وہ جو منسٹر صاحب بولنے کے لیے کھڑے ہوئے سیکولرزم پر, ان کو بھی وہاں سے انہوں نے بھگا دیا. اور اس کے بعد ندوے سے, ہمارے یہاں ندوہ سنی حضرات کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے, وہاں سے جو سنی علماء تشریف لائے تھے وہ بھی بیچارے, ان کو بھی اپنی جان کا اندیشہ ہوا, وہ بھی وہاں سے چلے گئے. اب اس ہزاروں کے مجمع میں ایک اکیلا میں مسلمان ٹوٹوں کھڑا ہوا ہوں. کہنے لگا اب آپ کیا کیجیے گا؟ میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا, میں تو بیٹھوں گا, دیکھوں گا کیا ہوتا ہے یہاں. خیر بیچارے مجھے لے گئے اسٹیج پر, اور میں آپ سے بتا نہیں سکتا کہ میں تمہیں یہی سمجھا تھا کہ آج میری شہادت مجھے لے کر آئی ہے یہاں. مجھے دیکھ کے اور وہ لوگ قابو کے باہر ہو گئے اور نعرے اسی طرح سے لگنے لگے اشتعال انگیز.
خیر میں پھر چپکا جا کے دبک کے کرسی پہ بیٹھ گیا اسٹیج کے اوپر. میں بیٹھا ہی تھا کہ شری اٹل جی بہاری واجپئی کی تقریر شروع ہو گئی. یہ میں آپ سے بتلا دوں کہ ویری گڈ اوریٹر, ویری پاورفل اوریٹر, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بڑا زبردست پارلیمنٹیرین اور بہت زبردست اوریٹر ہے. ان کی تقریر شروع ہوئی بابری مسجد سے. وہ پورا واقعہ مجھے آپ کو نہیں دہرانا ہے. بابری مسجد کے بارے میں جو کچھ وہ کہہ سکتے تھے وہ کہا. اس کے بعد جناب وہ آ گئے وہاں سے سیدھے اسلامی شریعت کے اوپر, اور اسلامی شریعت میں انہوں نے کیڑے نکالنا شروع کیا کہ اس کی یہ جو دفعہ ہے اس میں یہ دفعہ جو ہے اس میں یہ ہے. اور لوگوں کا عالم یہ کہ وہ اچھلے جا رہے ہیں, وہ کودے جا رہے ہیں, اور جے سیا رام اور جے سیا رام کے نعرے بلند ہو رہے ہیں. اب جناب ان کی تقریر جو شروع ہوئی تو گنا سنستھان تو تھا ہی, وہ گنئی کی طرح لمبی تقریر بھی ان کی ہو گئی, ختم ہی نہیں ہوتی کسی صورت سے. اب میں نے کہا کہ میں کیا کروں بھائی, مجھے تو نماز پڑھانا تھی, نماز کے وقت بھی جا رہا ہے, پھر اور مجلس پڑھنا تھی وہ بھی. میں نے کہا اب تو کچھ بھی ہو جائے. اب یہاں تو بیچارے سنی حضرات تو تشریف لے ہی جا چکے تھے, میں اکیلا اسلام رکھا ہوا تھا وہاں. تو میں نے کہا میں بھی اگر یہاں سے چلا گیا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی, تو چاہے مجلس جائے ہو چاہے نماز جائے چاہے جو کچھ بھی ہو, تو میری ذمہ داری میں یہاں بیٹھوں. خیر صاحب 1 گھنٹے کے بعد ان کی تقریر جو تھی وہ ختم ہوئی. دیکھیں بات آپ کو بتا رہا ہوں, ان کی تقریر ختم ہوتے ہی پھٹ سے میرا نام پکار لیا گیا. اب میں جو گیا تو بس کچھ اللہ نے مجھے راستہ دکھایا کہ میں نے تبلیغ کے لیے قرآنی ٹیکنیک کے اوپر عمل کیا. اب اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بھی نہیں پیش کر سکوں گا. تبلیغ کی قرآنی ٹیکنیک جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہوسٹائل ماحول ہو, ہوسٹائل آڈینس ہو, تو اپنی بات کہنے سے پہلے جو آڈینس کا ہیرو ہے, یہ جو اس کے اصول ہیں, اس کے بارے میں تم کچھ کہنا شروع کر دو. یہ ہے قرآن کی ٹیکنیک. ملاحظہ کیا آپ نے؟ میں اس زمانے میں اتفاق سے اسی زمانے میں جو ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے شریمد بھگوت گیتا, اس کا مطالعہ کر رہا تھا. وہ تم لوگوں کو نہیں پڑتا ہے بھائی. میں جو کھڑا ہوا تو میں نے معلومات جیسے انہوں نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا, میں نے سیدھے ہندو فلاسفی کے اوپر تقریر شروع کر دی, اور اس میں جو خوبیاں تھے شریمد بھگوت گیتا یہ کہتی ہے یہ کہتی ہے. اب وہ لوگ ہونق کیا, وہ تو مجھ سے سمجھ رہے تھے جوابی حملہ میری طرف سے ہوگا. اسی ذیل میں انہوں نے شری اٹل بہاری واجپئی نے وہی گھسی پٹی باتیں. اب میں ان کی ساری باتیں آپ کے سامنے کیا پیش کروں. کیسا بتائیے, آپ یہ بتائیے کہ آج کل کے زمانے میں 20th سینچری کے اختتام کے اوپر وہ شریعت چل سکتی ہے کہ جس کا ایک اصول یہ ہو کہ چور اگر چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو. لوگوں نے خوب قہقہے لگانا شروع کی اور تالیاں بجانا شروع کر دیں. بہت اس پر قہقہے لگے تھے, اور بھی باتیں انہوں نے کہی تھی. خیر تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے جہاں تک ہندو مذہب کو دیکھا, ہندو مذہب میں بہت سی اچھائیاں پائی جاتی ہیں, اور ہر مذہب میں بہت سی اچھائیاں پائی جاتی ہیں, مگر ہندو مذہب ہندو دھرم کا جو بیس ہے وہ ٹالرنس کے اوپر ہے. اس کے بعد میں یہاں سے پلٹا. میں نے کہا جس طرح سے اب آڈینس میرے قابو میں آ چکا تھا, 15 منٹ مجھے لگے اس کو قابو میں لانے کے لیے. اس کے بعد میں نے کہا کہ جس طرح سے ہندو دھرم اور ہندو ریلیجن کی بیس ہے ٹالرنس کے اوپر, اسی طرح سے اسلام کی بیس ہے جسٹس اور ریزننگ کے اوپر. اسلام میں کوئی بات جسٹس اور ریزننگ کے اگینسٹ نہیں ہو سکتی, اور اسلام یہ کہتا ہے کہ واقعی اگر کوئی بات جسٹس اور ریزننگ کے اگینسٹ دکھائی دے تو تم سمجھو کہ وہ مسلمانوں کی ٹھوسی بھی ہے, یا اسلام اللہ کی بھیجی بھی نہیں ہے. اس کے بعد اب میں نے تو دوسری جگہ سے واقعہ پیش کیا, میں تفصیلات میں اب مزید نہیں جاؤں گا. پھر اور میں نے کچھ باتیں کہیں. اس کے بعد میں نے کہا کہ شری اٹل بہاری واجپئی نے فرمایا کہ اسلامی شریعت آج کل کے زمانے میں نہیں چل سکتی ہے. میں نے کہا میں تھوڑی ان کی بھی تو خبر لے لوں. تو میں نے کہا کہ جناب آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ آج کل کے زمانے میں اسلامی شریعت نہیں چل سکتی ہے, وہ شریعت کے جو کہے کہ چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو. میں نے کہا یہ آپ بات صحیح آپ نے کہی, اسلامی شریعت کا یہ اصول ہے, بٹ دس از ہاف ٹروتھ. یہ آدھی سچائی ہے, پوری سچائی نہیں ہے. پوری سچائی میں آپ کو بتاتا ہوں. پوری سچائی یہ ہے کہ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر گورنمنٹ نے اسٹیٹ سے غربت کو مٹا دیا ہو, سب کے پاس رہنے کے لیے گھر ہو, سب کے پاس کھانے کے لیے غذا ہو, سب کے پاس پہننے کے لیے لباس ہو, سب کے پاس دوا اور علاج کے وسائل فراہم ہوں, کوئی غریب نہ ہو, کوئی محتاج نہ ہو, کوئی بھوکا نہ ہو, کوئی بے دوا نہ ہو, کوئی بے غذا نہ ہو,
اور اس عالم میں کوئی شخص خامخواہ چوری کرے تو اسلام بے شک یہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس لیے کہ اس نے سوسائٹی کے کانفیڈنس کو ڈیمیج کر دیا. بولے دیکھیے آپ نے. لیکن میں نے کہا کہ اگر 40 برس سے کوئی حکومت قائم ہو اور ملک سے غربت کا خاتمہ نہ ہو سکا ہو، اسی طرح سے ملک میں غربت و بیکاری اور بے روزگاری پھیلی ہوئی ہو، اور کوئی شخص بھوک سے مجبور ہو کر، غربت سے مجبور ہو کر چوری کرے، تو اسی شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ چور چوری کرے گا مگر چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، آپ ایسے پالیٹیشینز کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. یہ ہے اسلامی شریعت کا اصول. اور اس وقت پھر وہ آڈینس میرے قابو میں اتنا آ چکا تھا کہ پھر اس پر خوب جناب ان کو تو چاہیے کہ کسی کی چیز تھوڑا جائیں، نعرے جو تھے وہ لگنے لگے. رضا کیا آپ نے. پھر اس کے بعد سوالات شروع ہو گئے. میرے ساتھ کسی نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں غلط بات نہیں کہہ سکتا. میرے پہلے ہی وقت لوگوں کو بھگا دیا اور مکے مارے اور دھکے مارے، سب کچھ ہوا. میرے پاس اطمینان سے لکھ کے سوال آتا تھا، میں سوال کے جواب دیتا تھا، اس کی وضاحت کرتا تھا، لیکن ریشنل اور لاجیکل انداز سے. 1 گھنٹے تک سوالات ہوتے تھے، میں جواب دیتا رہا. آپ یقین کیجئے کہ وہ آڈینس اور وہ مجمع کہ جو مجھے اس حال میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا، مجھے دیکھ کے جو الٹے سیدھے نعرے لگا رہا تھا مسلمانوں کے خلاف. آخر میں مجھے جی نے کہا کہ دس از دا لاسٹ کوشچن. وہ گھبرائے، پتہ نہیں کہاں پھر بلبا ہو جائے، اتنی مشکل سے تو حالات قابو میں آئے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، کوئی آخری سوال نہیں ہے. آئی ایم اسٹینڈنگ ہے اپ ٹل مارننگ، یو کنٹینیو یور کوشچن. میں نے کہا میں رات بھر کھڑا ہوں، آپ اطمینان سے سوال کرتے رہیں. لیکن اس کے بعد پھر جناب والا صورتحال یہ ہوئی کہ جلسہ جب ختم ہوا تو میں آپ کے سامنے ممبر پر کہتا ہوں کہ میں نے یہ منظر اپنی نظروں سے دیکھا، اور میں اکیلے ہی مسلمان تھا، وہاں پر کوئی دوسرا منظر دیکھنے والا تھا ہی نہیں، کہ اٹل بہاری واجپئی آئسولیٹڈ ہو گئے. مجمع کی اکثریت نے مجھے گھیر لیا آ کر، کسی نے مجھے گلے سے لگانا شروع کیا، کسی نے مجھ سے ہاتھ ملانا شروع کیا. وزٹنگ کارڈ جتنے میرے پاس تھے سب ختم ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ آپ اگر نہ آئے ہوتے تو ہم کو تو یہ بہکا کے چلے گئے تھے، نہ معلوم کیا کیا باتیں بتا کے چلے گئے تھے. آپ آئے تو ہم کو معلوم ہوا کہ واقعی اسلام کیا ہے. ملاحظہ کیا آپ نے. تو اگر ایک میرا ایسا جاہل انسان ہندوستان کے ایسے متعصب ہندوؤں کو اگر ریشنل اپروچ اس کے پاس ہو، اس کے پاس انفارمیشن ہو، اس کے پاس نالج ہو اور مجمع کو مطمئن کر سکتا ہے، تو آپ یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ فرمایا آپ نے. اور یہیں سے ایک بات آپ کے سامنے میں اور عرض کر دوں، اور یہی میرا درد دل ہے جو جب سے میں آ رہا ہوں تب سے میں آپ کے سامنے باتیں پیش کر رہا ہوں. دیکھیے ان کی پوری تقریر اینٹی اسلام تھی سوائے ایک جملے کے. ایک جملہ ان کا کرسچینٹی کے خلاف تھا، وہ اور وہی کاٹے کا جملہ تھا. وہ کہنے لگے صاحب دیکھیے گا، آپ ہندوؤں کو جتنا ہی برا سمجھیں مگر اسلام کہتا ہے کہ وزڈم اور عقل کی بات اگر مشرک کے منہ سے ملے تو وہ بھی لے لو، اس میں کوئی عصبیت نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک مشرک کے منہ سے جو وزڈم کی بات نکلی ہے وہ بتا رہا ہوں. کہنے لگے تقریر کے دوران کہ ہمارے ایک دوست تھے، اور ان دوست کا ایک بیٹا تھا، اور وہ بیٹا جو تھا وہ کرسچن مشنری اسکول میں اس کو داخل کر دیا. اور سال ہی بھر کے بعد جب دیوالی کا موقع آیا، ان کا ایک ہوتا ہے موقع آیا، اور وہ باپ جو تھے وہ اپنے لڑکے کو لے کر بازار میں گئے، میلے میں گئے کہ وہاں سے اس کو کوئی مورتی، کوئی اسٹیچو خریدوا دیں. تو وہاں جناب شری لکشمن جی کی مورتی بھی رکھی ہوئی تھی اور شری رام چندر جی کی مورتی بھی رکھی ہوئی تھی. مگر اس بچے نے جو صرف 1 سال کرسچن مشن اسکول میں پڑھا تھا، جب باہر نکلا اور باپ نے کہا کہ اس میں سے کون سی مورتی تم پسند کرتے ہو، تو اس نے کسی مورتی کی طرف اشارہ نہیں کیا، کرائسٹ کی مورتی کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے تو یہ مورتی چاہیے. غور فرمائیے گا. دیکھیے میرے درد دل کو آپ سمجھیں. میں اللہ کی قسم کھا کر، اس کی عزت و جلال کی قسم کھا کر آپ کے سامنے جو اٹل بہاری واجپئی کے الفاظ ہیں وہ دہرا رہا ہوں لفظ بلفظ. تو ان کا کہ جب بس اتنا فرق ہے کہ وہ ہندی میں کہہ رہے تھے، میں اردو میں کہہ رہا ہوں. ہندی میں کہوں گا تو آپ سمجھیں گے کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ جناب ہمارے دوست نے جب یہ دیکھا کہ یہ لڑکا سال بھر کرسچن مشن اسکول میں پڑھنے کے بعد اور نہ رام چندر جی کی مورتی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، نہ کرشن جی کی مورتی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، نہ لکشمی جی کی مورتی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کرائسٹ کی مورتی مجھے چاہیے ہے،
ہم نے وہیں سے خطرہ محسوس کر لیا کہ ہمارے بچے اگر سیکولر ایجوکیشن کرسچن مشن اسکولز میں حاصل کریں گے تو جب 1 سال میں یہ ایسا ہو گیا تو 10 سال میں کیسا ہو جائے گا. اس لیے ہم لوگوں نے اسی وقت طے کیا کہ ہم کو اپنے سیکولر اسکول خود بنانا ہے اپنے مذہبی ماحول کے مطابق. چنانچہ اس نے کہا کہ ہم نے 4 برس کے اندر اندر 15,000 اسکول بنا لیے. 4 برس کے اندر 15,000 اسکول جہاں سیکولر ایجوکیشن دی جاتی ہے مگر ہندو دھرم اور ہندو مذہب کی چھاؤں میں اور اس ماحول میں. یہی ہے آپ کی مصیبت اور یہی ہے مسئلے کا حل. ہمارے بچے اگر اپنے اسکول میں نہیں پڑھیں گے ہندوستان میں تو ہندو ہو جائیں گے، معاف کریں گے مجھے. پاکستان میں نہیں پڑھیں گے اپنے اسکولوں میں تو وہابی ہو جائیں گے. یہاں اگر نہیں پڑھیں گے تو کرسچنس ہو جائیں گے یا جیوز ہو جائیں گے یا ایتھیسٹ ہو جائیں گے. اتنی بات آپ میری مان لیں. آپ کو میں کہتے کہتے اب تھکا جا رہا ہوں، لیکن بہرحال میں اپنا فریضہ میں آئندہ آنے والے زمانے کو دیکھ رہا ہوں کیا خطرات ہیں. کل تو میں پڑھوں گا پرسوں جو آپ سننا چاہتے ہیں، لیکن آج وہ سن لیجیے کہ جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. لہذا کیا آپ نے تو آپ اس مسئلے کی طرف بچوں کی ایجوکیشن آپ کے اپنے اسکولوں میں بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ، ٹاپ کوالٹی کی ایجوکیشن آپ ان کو دیں اپنے ماحول میں، تاکہ ایک طرف وہ جدید تعلیم میں کسی سے پیچھے نہ رہیں اور دوسری طرف اپنے مذہب کے وفادار رہیں اور اپنے مذہب کی بنیادی تعلیمات سے وہ آگاہ رہیں اور وابستہ رہیں. باقی آپ میرے عزیزوں یہ نہ سمجھیں کہ اسلام آپ کو جدید تعلیم سے روکتا ہے. اسلام بالکل نہیں روکتا. میں آج آپ کے سامنے بس 2-4 مثالیں دے رہا ہوں. یہ بتائیے، میری بات تو آپ مانیں یا نہ مانیں آپ کو اختیار ہے، میں ایک معمولی سا انسان ہوں، لیکن جس کو صبح شام آپ یا علی پکارتے ہیں کہہ کے، کبھی آپ نے یہ بھی غور کیا کہ علی کے پاس کون سا علم تھا؟ کتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اور اب تو میں جمع کر رہا ہوں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال رہا ہوں ایسے علی بن ابی طالب کے اقوال کہ جو ماڈرن سائنسز سے متعلق ہیں، اور واقعی میری تو آنکھیں بادت پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ یہ کیسا انسان تھا. آپ کو معلوم ہے کہ مولا جو کہتے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فانی بطرق السماء عالم منی بطرق الارض، جو چاہے مجھ سے پوچھو، جو چاہے مجھ سے پوچھو، اس لیے کہ کوئی زمین کی راہوں سے اتنا واقف نہ ہوگا جتنا میں آسمانوں کی راہوں سے واقفیت رکھتا ہوں. اور فرمایا آپ نے. تو آپ مجھے پہلے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ اگر علی کو فقط یہ معلوم تھا کہ صبح کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور غسل کیسے کیا جاتا ہے، یہ سب بہت ضروری ہے، یہ آپ معاذ اللہ یہ نہ سمجھیں کہ ضروری نہیں ہے، اور خمس کے مسائل کیا ہیں، اور زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، اور ذبیحے کے مسائل کیا ہیں، مثلا وراثت کے مسائل کیا ہیں، اگر ان کو صرف یہی معلوم تھا تو اسلام صرف اسی علم کی دعوت آپ کو دیتا ہے، صرف کی لفظ یاد رکھیے گا. اور اگر علی کیمسٹری بھی جانتے تھے، علی فزکس بھی جانتے تھے، اور علی ایسٹرونومی بھی جانتے تھے، اور علی ایسٹرو فزکس بھی جانتے تھے، اور میتھمیٹیشین بھی زبردست تھے، اور ارتھمیٹک کے بھی زبردست عالم تھے، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ جب ان کے لیے یہ جاننا عیب نہیں ہے تو ان کے ماننے والوں کے لیے ان باتوں کا جاننا عیب کیسے ہو جائے گا. میرے 2-4 کی طرح سے سمپل سامنے کرتا ہوں. اچھا آپ یقین کیجئے کہ یوں ہی بس ایٹ رینڈم جو میں نے جمع کیے ہیں علی بن ابی طالب کے اقوال، انشاءاللہ میں اس کو شائع کروں گا، آپ حضرات ملاحظہ کریں گے. جو مجھے جہاں پر سے یاد آ رہا ہے 2-1 آپ کے سامنے پیش کی دے رہا ہوں کیونکہ گھڑی کی سوئی پہ میری نظر ہے. علی بن ابی طالب، دیکھیے گا مزہ، گھر سے باہر تشریف لائے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں، کہیں سفر میں جا رہے ہیں. یہ آپ نے نہیں سنی ہوگا یہ واقعہ جہاں تک میرا خیال ہے، اس لیے میں ڈھونڈ کے نکالا ہے قریت کے پرانی کتابوں سے. تو اتنے میں ایک یہودی جو ارتھمیٹک کا بڑا زبردست اپنے کو ایکسپرٹ سمجھتا تھا حساب کتاب کا، وہ ہوتے ہی ہیں، وہ آگے بڑھا. اس نے کہا یا علی آپ سفر میں جا رہے ہیں، سفر میں آپ بعد میں جائیے گا، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیتے جائیے. آپ نے کہا آپ تمہارا کوشچن کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ہر بات بتا دی ہے،
ہر علم دے دیا ہے. تو میری لائن، میری برانچ ہے ارتھمیٹک. میں ارتھمیٹک سے متعلق آپ سے ایک کویشچن کرنا چاہتا ہوں، آپ جواب دیں اس کا. کہا کیا ہے سوال تیرا؟ کہا کہ سوال یہ ہے کہ مجھے آپ ایسا ڈیجٹ بتائیں کہ جو 2 سے لے کر 10 تک جس سے بھی آپ ڈیوائڈ کریں برابر سے ڈیوائڈ ہو جائے، بچے کچھ نہیں. دیکھیے میں بھی بتا سکتا ہوں اور آپ بھی بتا سکتے ہیں، لیکن غور کیا جائے گا، فکر کیا جائے گا. ملاحظہ کیا آپ نے؟ آپ کیلکولیٹر اٹھائیں گے، میں تو حساب میں بہت ہی کمزور، میں تو اس کے بعد بھی نہیں نکال پاؤں گا. ملاحظہ کیا آپ نے؟ لیکن خیر نکال لیں گے، وہ بات ایک دوسری ہے. لیکن مسئلہ تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ کون سا کمپیوٹرائزڈ برین ہے علی کا کہ جس برانچ سے متعلق سوال ہوتا ہے سوال ختم نہیں ہونے پاتا کہ جواب تیار. اب وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے ایسا ڈیجٹ بتائیں کہ جو فرام 2 اپ ٹل 10، فرام 2 to 10 جس فگر سے بھی، جس ڈیجٹ سے بھی ہم اس کو تقسیم کرتے چلے جائیں، ڈیوائڈ کرتے چلے جائیں، وہ فگر جو ہے وہ برابر سے تقسیم ہو جائے. ایسی فگر آپ مجھے بتائیں کہ جو ہر ڈیجٹ سے برابر سے تقسیم ہو جائے. تو اب علی جواب نہیں تھا کہ فلاں فگر ہے. علی اس سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ہفتے میں کئی دن ہوتے ہیں؟ اس نے کہا اس سے کیا میں جو پوچھ رہا ہوں بتاؤ. کہا ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. کہا مہینے میں کئی دن ہوتے ہیں؟ کہا 30 دن. کہا تو پہلے تو تم یہ کرو، اگر تم کو اس فگر کی تلاش ہے کہ جو 2 سے لے کر 10 تک ہر ایک سے برابر سے کٹ جائے، تو جو ہفتے کے دن ہیں اس کو ملٹیپلائی کر دو مہینے کے دنوں سے، یعنی 7 کو ملٹیپلائی کر دو 30 سے. تو 7 کو جب آپ نے ملٹیپلائی کیا 30 سے تو یہ ہو گیا 210، 210. پوچھا کتنے میں؟ کہا 210، 210. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ سال میں مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ کہا 12. کا آپ اس کو 12 سے فردر ملٹیپلائی کر دو. جب 210 کو آپ نے فردر 12 سے ملٹیپلائی کیا تو نتیجہ ہوا 2520. آپ نے کہا یہی 2520 کا فگر وہ ہے کہ جس کو 2 سے لے کر 10 تک جس ڈیجٹ سے تم کاٹتے چلے جاؤ گے یہ برابر سے تقسیم ہوتا چلا جائے گا، بچے گا کچھ نہیں. بات ابھی ختم نہیں ہو رہی ہے. وہ تو بڑے لیچڑ ہوتے ہیں یہودی، آپ جانتے ہیں. جواب مل گیا چلے جاتا. آپ نے تو کمال کر دیا، واقعی آپ قائل آپ کا ہو گیا. لیکن کیا اس کے علاوہ کوئی اور فارمولہ بھی ہے؟ لیجیے وہ کہہ رہا ہے اور فارمولہ بتائیے. کیا اس کے علاوہ کوئی اور فارمولہ بتائیے؟ اور فارمولہ، دوسرا فارمولہ اور لے لو. کہ وہ ہے کیا فارمولہ ہے؟ آپ ذرا غور کیجیے، جسٹ امیجن. کہتا ہے کوئی اور فارمولہ بتائیے. کا دوسرا فارمولہ اور ہے وہ سن لو. کا وہ کیا فارمولہ ہے وہ میں آپ کو ذرا سمجھا دوں. اب ظاہر گفتگو عربی میں ہو رہی تھی تو آپ نے کہا 1 سے لے کر 10 تک عربی میں گنتی ہے. اب آپ کہتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عربی میں اسی کو آپ کہنا چاہیں تو ہوگا 1 2 3 4 5 6 7 9 اور 10. یہ ہوگا 1 سے لے کے 10 تک 1 to 10. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو عدد ہیں، جو ڈیجٹس ہیں 1 سے لے کے 10 تک، ذرا غور کیجئے گا. اس میں سے تم وہ ڈیجٹس الگ کر لو کہ جس میں عین آتی ہے اور اس کو آپس سے ملٹیپلائی کر دو، پھر یہی فگر آ جائے گی. ارے اب آپ ذرا غور کر لیجئے. دیکھیے 1 ہے واحد، عین تو اس میں آئی نہیں. عین الفابیٹ ہے نا عربی کا، اثنین میں نہیں، ثلاثہ میں نہیں، اربع عین 4، اربع دیٹس 4. اس کے بعد 5 5 6 6 اس میں بھی عین نہیں ہے. پھر 7 7 اب عین آ گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 4 کو ملٹیپلائی کریں 7 سے. تو 4 کو جب ملٹیپلائی کیا 7 سے تو ہو گئے 28. ابھی 28 یاد رکھیے گا. اس کے بعد 8 ثمانیہ عین نہیں ہے. اس کے بعد 9 پھر عین آ گئی. اب اس کے بعد جب آپ نے 28 کو 28 کو ملٹیپلائی کیا 9 سے تو ہو گئے 252. اور 252 کو جب 10 اس میں بھی عین موجود ہے، جب آپ اس کو ملٹیپلائی کریں 10 سے تو پھر وہی 2520 ہو جائیں گے. بولے فرمایا آپ نے. تو آپ سے یہ فرمائیں میرے عزیزوں کہ جو علوم علی ابن ابی طالب کے لیے سبب زینت ہیں وہ ہمارے لیے سبب ذلت کیسے ہو جائیں گے؟ ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں آپ پر. میں ڈھونڈ کے جمع کر رہا ہوں اور انشاءاللہ بڑی موٹی کتاب تیار ہوگی، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس کو میں انگلش میں بھی انشاءاللہ ٹرانسلیٹ کروں گا
اب چونکہ ڈفرینٹ سائنسز ہیں، جس میں سے بہت سی سائنسز ہیں جس میں میری معلومات بالکل زیرو ہیں، تو جو اس کے ایکسپرٹس ہیں ان سے مدد لوں گا، اس کی تشریح کراؤں گا، اس کے بعد دعا کریں انشاءاللہ کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ وہ کتاب شائع ہو جائے۔ ایک مثال بس میں آپ کو اور دے دوں، یاد آ گئی۔ دیکھیے میں دیکھ رہا تھا کوئی عالم یہاں موجود تو نہیں ہے۔ ہمارے علماء کا جناب ایک کام جو ہے، ان کی جوتیاں میرے سر آنکھوں کے اوپر ہیں، لیکن ان حضرات کی احتیاطیوں نے مار ڈالا ہے ہم کو۔ جو عالم آیا اس نے ایک احتیاط گمہ اور رکھ دیا، جو عالم آیا اس نے ایک احتیاط گمہ اور رکھ دیا، ایک پر دوسرا، دوسرے پر تیسرا، تیسرے پر چوتھا، چوتھے پر پانچواں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شریعت کے جو شریعت سہلہ کہی جاتی تھی، آج اس پر عمل کرنا مصیبت عظمیٰ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ بیچاروں نے خلوص سے کہ آپ کو بچانے کے لیے کہ آپ ٹھوکر نہ کھائیں، لیکن بس یہ کہ احتیاط لگانے میں تھوڑی سی احتیاط کرتے، اس میں کوئی احتیاط نہیں کیوں ہوئی، احتیاطوں کے لگانے میں۔ اب دیکھیے صورتحال کیا، میں اپنی مثال آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ فرض کیجیے کہ آپ میرے پاس آتے اور کہتے مولوی صاحب ہم گئے تھے فشنگ کے لیے، دیکھیے گا نا، میں یہی جواب دیتا آپ کو۔ اچھا ایک مسئلہ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا، نہیں معلوم ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں اس میں شیعہ سنی اسلامی شریعت کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف فرقے کا نہیں ہے، کہ اگر مچھلی فش پانی کے اندر مر چکی ہے اور آپ نے اس کو پکڑا ہے تو اس کا کھانا حرام ہے، اور باہر آ کر اگر مری ہے پانی کے باہر تو اس کا کھانا حلال ہے۔ آپ جانتے ہیں جو فش پانی کے اندر مر جائے اور اس کو آپ نیٹ سے یا ڈگن سے پکڑ لیں وہ حرام ہے اس کا استعمال کرنا، اور جو فش باہر آ کے مرے زمین کے اوپر اس کا کھانا حلال ہے، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اب اگر آپ مجھ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب ہم گئے تھے فشنگ کے لیے اور 25 مچھلیاں پکڑ کے لائے ہیں، اس میں ایک دو مچھلیاں ایسی جس کے بارے میں ہم کو یہ خیال ہوتا ہے کہ پانی کے اندر مر گئی تھیں، بتائیے ہم کیا کریں؟ تو میں کہوں گا احوط یہ کہ سب پھینک دیجئے۔ میں تو یہ کہتا آپ سے، اس لیے کہ مچھلی جو گوشت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ وہ پاک ہے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ میں کہوں گا احتیاط تو یہی ہے کہ آپ اسے، تو میرے لیے احتیاط بیان کر کے جان چھڑا لینا بہت آسان، لیکن جب یہی مسئلہ علی سے پوچھا گیا ذرا غور کیجیے گا، تو ہم ہیں مشکل بڑھانے والے، وہ ہیں مشکل کشا، وہ مشکلوں کے حل کرنے والے۔ اچھا آپ کو میں قسم دیتا ہوں کہ آپ اس بات پر یقین نہ کیجیے گا، کبھی موقع تو اس کو آپ آزما لیجیے گا، تب آپ کو قول علی کی صداقت سامنے آئے گی۔ کچھ لوگ آئے علی کے پاس اور یہی مسئلہ پیش کر دیا کہ ہم نے کچھ مچھلیاں پکڑی ہیں فشنگ میں، اور اتنا ہم کو معلوم ہے کہ اس میں 2-1 مچھلیاں جو ہیں وہ پانی کے اندر مر چکی تھیں، بقیہ سب جو ہیں وہ زندہ مچھلیاں تھیں، باہر آ کے مری ہیں۔ اب ہم کیسے، کسی مچھلی پر لکھا تو ہے نہیں کہ ہم پانی کے اندر مرے ہیں، نہ کسی مچھلی پر یہ لکھا ہے کہ ہم پانی کے باہر مرے ہیں، تو کیسے طے ہو؟ دیکھیے اور کیا، تو وہ تو آئے تھے بہت بڑا مسئلہ لے کے، بولے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، تو 1 منٹ معلوم ہو جائے گا۔ کہا کیسے؟ غور کیجیے گا۔ کہا کہ تھوڑا سا پانی لے لو، جن مچھلیوں کے بارے میں ڈاؤٹ ہے اور شک ہے ان مچھلیوں کو اس پانی میں ڈال دو، اگر وہ مچھلی بیک کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مچھلی پانی کے باہر آ کے مری ہے، اور اگر بیلی کے اعتبار سے ٹھہرے تو سمجھ لینا پانی کے اندر مری ہے۔ اب آپ اس کو آزما لیں، جا کے آپ جا کے اس کو آزما لیں کہ جو مچھلی پانی کے اندر مرتی ہے جب آپ اسے دوبارہ پانی میں ڈالیں گے تو وہ بیلی کے بل، پیٹ کے بل تیرتی ہے، اور جو مچھلی پانی کے باہر آ کر مرتی ہے جب اسے آپ پانی میں ڈالیں گے وہ ہمیشہ بیک اور پشت کے بل پانی میں تیرنا شروع کرے گی۔ ملاحظہ کیا آپ نے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ علی بن ابی طالب فشریز کے بھی سب سے بڑے عالم تھے، تو اگر مولا فشریز کا علم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو آپ کے لیے یہ علم حرام کیسے ہو جائے گا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیں آپ کو۔ اچھا مجلس کئے بجے ختم ہوتی ہے؟ 10:15 پر ختم ہوتی ہے نا؟ کہاں؟ وہاں واشنگٹن والا ٹائم۔ ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں آپ۔ 10:15 پر میں ختم کر دوں گا، آپ اتنا جی؟ تو ویکینڈ ہے، اینڈ تو اس میں بھی لگا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ ایک بات اور سن لیے، بہت میں نے محنت کی اور ڈھونڈ کے نکال رہا ہوں لائبریریاں چھان کے۔
یہ آج کی پرابلم، یقین کریں آپ۔ دیکھیے ایک سعودی عرب کا علاقہ ہے جو اب بہت مشہور ہو گیا ہے، جسے آپ لوگ دہران کہتے ہیں۔ دہران آپ لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو ڈی ایچ سے لکھا جاتا ہے، لیکن عربک پروننسیشن اس کا جو ہے وہ زہران ہے، زوئے سے لکھا جاتا ہے، زا جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ بہرحال یہ علاقہ ہے، اور تاریخ بتاتی ہے، ذرا غور کیجیے گا، تاریخ بتاتی ہے کہ علی بن ابی طالب، یہی لفظ ہے کہ زہران کے علاقے سے گزر رہے تھے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ۔ غور کیجیے گا میرے عزیزوں، کیا حیرت ناک بات ہے۔ اور چلتے چلتے آپ نے کہا کہ رکو، اور لوگ ٹھہرے۔ آپ اپنی سواری سے اترے، اترنے کے بعد وہاں کی ریت اور وہاں کی ریت کے ذرے اٹھا کر، روایت میں یہ ہے کہ الٹنے پلٹنے لگے، الٹ پلٹ کر ایسے دیکھنے لگے۔ تو لوگوں نے کہا مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، مٹی میں سے کیا کھیل رہے ہیں؟ مٹی کو اٹھاتے ہیں وہ ڈالتے ہیں، ریت کے ذروں کو اٹھاتے ہیں وہ ڈالتے ہیں۔ کہا کہ یہ ریت کے ذرے مجھ سے کچھ بتا رہے ہیں جس کا تم کو پتہ نہیں۔ جب لوگوں نے کہا مولا یہ آپ سے کیا بتا رہے ہیں کہ جس کا ہم کو پتہ نہیں؟ کہا کہ یہ ریت کے ذرے ان کی بناوٹ، ان کی کیفیت بتا رہی ہے کہ ان کی تہوں میں نفت پایا جاتا ہے۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ نفت کیا شے ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نفت ایک انفلیمیبل مٹیریل ہے جو روغن زیتون سے ملتا جلتا ہوتا ہے، انہیں جیسے وہ انفلیمیبل ہوتا ہے ویسے یہ انفلیمیبل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس دن عرب اس لائق ہو جائیں گے کہ اس تیل کو نکال لیں، اس دن ان کی غربت دور ہو جائے گی۔ جی ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں آئل اینڈ نیچرل گیس کمیشن ہے، اور پاکستان میں بھی ہے۔ کروڑوں اربوں روپیہ اٹھتا ہے ریسرچ کے اوپر، کنویں کھودے جاتے ہیں، کہیں نکلتی ہے گیس اور کہیں نہیں نکلتی، کہیں نکلتا ہے تیل اور کہیں نہیں نکلتا۔ لیکن آپ غور کریں کہ اس علی بن ابی طالب کے علم کا عالم کیا تھا، وہ علم لدنی جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا، کہ جو زمین میں کنویں کھود کر تیل نکالا جاتا ہے، وہ زمین کے ذروں کی ساخت دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہاں پر تیل پایا جاتا ہے اور تیل موجود ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، مولا کی طرف میں غلط بات منسوب نہیں کر سکتا، فرمایا کہ جس دن عربوں میں یہ صلاحیت ہو جائے گی کہ وہ یہ آئل نکال لیں، اسی دن ان کی غربت دور ہو جائے گی۔ مولا نے غربت دور ہونے کا اعلان فرمایا تھا، جہالت دور ہونے کا اعلان نہیں فرمایا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پہلے تو عربوں نے تیل نکالا، اب عربوں کا تیل خود نکل رہا ہے۔ بہرحال یہ موضوع بالکل ایک الگ ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، یہ میں نے صرف اس لیے عرض کی ہیں کہ آپ اسلام کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھیں۔ کسی تنگ نظر سسٹم کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے افق بہت وسیع ہیں۔ یہ کائنات پر آپ کا قبضہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ دنیا پر آپ کا قبضہ دیکھنا چاہتا ہے، مگر یہ قبضہ اللہ کائنات پر صرف اسی کو دیتا ہے کہ جس کے پاس نالج ہوتی ہے، جس کے پاس ایجوکیشن ہوتی ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے، اور جس کے پاس تعلیم ہوتی ہے۔ اور جس کے پاس صرف جہالت ہوتی ہے، اس کے لیے سوائے ذلت و رسوائی کے نہ دنیا میں کچھ ہوتا ہے اور نہ آخرت میں کچھ ہوتا ہے۔ یہ بات آج آپ سمجھ لیں، پھر کل میں انشاءاللہ دوسری باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ علی بن ابی طالب کے علم کا آپ نے اندازہ فرمایا۔ میں پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ جو باتیں علی بن ابی طالب کے لیے سبب زینت ہیں، وہ علی بن ابی طالب کے غلاموں کے لیے سبب ذلت و رسوائی کیسے ہو جائیں گی۔ اور یہ بات آپ سمجھ لیں، اس کو ممکن نہ کل و پرسوں میں تفصیل سے عرض کروں کہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ جتنا انسان کی نالج بڑھتی جاتی ہے، اتنا ہی اس کی پاور بڑھتی جاتی ہے، اتنا ہی اس کی طاقت بڑھتی جاتی ہے۔ آج انسان کی نالج بڑھ گئی، کافی آگے بڑھ گیا انسان کا علم، تو دیکھیے اس کا پاور کہاں تک پہنچ گیا، اس کا اقتدار کہاں تک پہنچ گیا، آسمانوں تک پہنچ گیا، اسپیس میں وہ جا رہا ہے، دوسرے سیاروں پر جانے کی کوشش کر رہا ہے، سائنس کی کس برانچ میں کہاں کہاں تک انسان پہنچ گیا، حالانکہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو انسان الف ب ت سے اس نے شروع کیا ہے، لیکن ابھی یہ عالم ہے۔
تو جب انسان کا علم منزل کمال پر کبھی اگر پہنچا تو اس کی قوت اور اقتدار اور طاقت کہاں پر ہوگی، آپ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی طاقت بڑھتی جاتی ہے۔ تو جب یہ اصول طے ہو گیا کہ جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی طاقت بڑھتی جاتی ہے، تو آپ کا جتنا علم بڑھا اس کے لحاظ سے طاقت، اور معصومین کا علم جتنا ان کی طاقت اس کے لحاظ سے۔ آپ اگر فرض کیجئے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے پاکستان کو کوئی منظر دکھانا چاہیں یا ہندوستان کو کوئی منظر دکھانا چاہیں تو آج آپ دکھا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو ٹی وی سیٹ لانا پڑے گا یہاں کو، پیدا کیا آپ نے، اور CNN سے آپ کو کنیکٹ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ معلوم ہے کہ فلاں CNN کے پروگرام میں ہندوستان نے پاکستان کو کوئی سین دکھایا جا رہا ہے تو آپ یہاں بیٹھے بیٹھے CNN کے تھرو آپ ہندوستان یا پاکستان کا منظر آج آپ دکھا سکتے ہیں۔ آپ کی انگلی کے اشارے سے بھی یہیں پر بیٹھے بیٹھے ہندوستان اور پاکستان کا منظر دکھائی دے سکتا ہے، مگر تھرو ٹی وی، اس لیے کہ ہمارا علم بہت محدود ہے، اور جس کا علم باذن الہی لامحدود ہے اس کے ہاتھوں میں اگر یہ قوت و طاقت ہو کہ وہ حضرت ام سلمہ کی فرمائش کے اوپر اشارہ کرے اور کربلا سامنے آ جائے تو آپ حیرت نہ کریں۔ آپ کا علم بہت لیمیٹڈ ہے، آپ کی نالج بہت تھوڑی سی ہے۔ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ہندوستان کو دکھا سکتے ہیں، پاکستان کو دکھا۔ ہم شبیہ رسول علی اکبر کی زیارت پڑھتے ہیں، ہم قاسم ابن حسن کی زیارت پڑھتے ہیں، مگر اس وقت پڑھتے ہیں کہ جب یہ سب شہید ہو چکے ہیں، اور حسین نے تو گویا ان کی زندگی ہی میں زیارت پڑھنا شروع کر دی تھی اور اشارہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ نانی ام سلمہ، آپ کو تو فقط اتنا ہی معلوم ہے جتنا میرے نانا نے بتا دیا کہ میں کربلا اور عراق کی سرزمین پر شہید ہوں گا، مجھے تو پن پوائنٹس وہ جگہیں معلوم ہیں، کہاں پر علی اکبر گرے گا، کہاں پر عباس شہید ہوں گے، کہاں پر قاسم کی لاش پامال ہوگی، کہاں 6 مہینے کا بچہ میری گود میں خون اگلے گا، اور کہاں خنجر شمر عالم سجدہ میں میرے گردن پر چل رہا ہوگا۔ نانی میں تو وہ سب مقامات جانتا ہوں۔ اور جب نانی نے کہا کہ بیٹا میں نے اس زمین کی کہ بڑے فضائل سنے ہیں، کہا فضائل سنے تو میں زیارت کرا دوں آپ کو، کہا اس سے بہتر کیا ہے، آئیے۔ ہاتھ بلند ہوا اور چھکا اور کربلا نظروں کے سامنے آ گئی، اور کربلا نظروں کے سامنے یوں نہیں کہ وہ دور دکھائی دے رہی ہے، سامنے۔ میں پڑھتے پڑھتے اس نقطہ کی طرف متوجہ ہوا، یہ نہیں کہ دور دکھائی دے رہی ہو، بس سامنے، اتنا سامنے کہ جب سب کے بتا چکے کہ دیکھیے وہ فرات کا کنارہ، یہاں عباس کے ہاتھ کٹیں گے، یہاں قاسم کی لاش پامال ہوگی، یہاں علی اکبر کے برچھی لگے گی، یہاں علی اصغر کے گلے پر تیر لگے گا، وہ نشیب جو نانی دکھائی دے رہی ہے یہیں پر خنجر ریشم میری گردن پر چل رہا ہوگا، تو کربلا اتنی قریب آ گئی تھی کہ حسین نے ہاتھ بڑھا کے مٹھی اٹھا لی۔ اگر بہت دور ہوتی تو مٹھی کیسے اٹھاتے حسین؟ مٹھی خاک کی اٹھا لی اور کہا کہ نانی آپ کو میرے نانا نے مٹی دی ہے نا، جہاں وہ مٹی رکھی ہوئی وہیں یہ مٹی بھی جا کر رکھ دیجئے، اور جس دن یہ دونوں مٹیاں خون میں تبدیل ہو جائیں سمجھیے گا کہ آپ کا نواسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ بس داران حسین 2-3 منٹ میں آپ کی ذہن۔ حضرت ام سلمہ اپنے گھر واپس آ گئیں، مٹی دونوں محفوظ ہیں۔ روز ایک مرتبہ جب سے حسین تشریف لے گئے ہیں مٹی کو دیکھتی ہیں اور مٹی مٹی نظر آتی ہے، یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ ختم ہو گیا، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ ختم ہو گیا، محرم شروع ہوا۔ اب تو آپ جانتے ہیں آج کل ٹیلی پیتھی سب بتاتی ہی رہتی ہے، میں بات کی تفصیل کہاں تک جاؤں کہ جتنی جتنی حسین کی مصیبتیں بڑھتی جاتی ہیں، روایت بتاتی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جتنی جتنی محرم کی تاریخیں بڑھتی جاتی ہیں میرے دل کی بے چینی خود بخود بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب عاشور کا دن آیا تو اب میں اتنا بے چین ہوئی کہ روز تو ایک مرتبہ دیکھتی تھی اس مٹی کو، آج میں بار بار جا کر اس مٹی کو دیکھتی تھی کہ میرا بچہ زندہ ہے کہ زندہ نہیں ہے، زندہ ہے کہ زندہ نہیں ہے۔ فرماتی کہ جب جا کر میں نے دیکھا وہ مٹی مٹی دکھائی دی، یہاں تک کہ نماز ظہر پڑھنے کے بعد بھی جا کر میں نے دیکھا تو مٹی مٹی دکھائی دی، لیکن اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی تو شیعہ اور سنی دونوں معتبر ترین روایتیں بتاتی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی میں اس واقعے کو لکھا ہے، جو اتنے متعصب سنی عالم تھے وہ بھی لکھتے ہیں کہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسالت مآب تشریف لائیں، اے رسول اللہ کلمہ پڑھنے والوں دیکھو رسول عاشور کے دن کس طرح سے آ رہے ہیں، بس جیسے وہ آئے ہوں ویسی ہی صورت اور شکل تم بھی بنو، اگر وہ ہنستے میں آئے ہوں، خوش ہوتے میں آئے ہوں، لال کپڑے پہنے میں آئے ہوں تو تم بھی یہی کرو۔ اپنی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو تو حضرت ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ رسول تشریف لائے ہیں، مگر عالم یہ کہ سر و ریش کے پر خاک پڑی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، ہاتھوں میں 2 شیشے لیے ہوئے جس میں خون تازہ جوش مار رہا ہے۔ فرماتے ہیں ام سلمہ تم سو رہی ہو آرام سے، تمہیں پتہ نہیں کربلا میرا بچہ شہید کر دیا گیا،
میں کربلا کے میدان میں آج صبح سے تھا حسین اور اصحاب حسین کا خون جمع کر رہا تھا۔ عزاداران حسین یہ سننا تھا کہ ام سلمہ کی آنکھ گھبرا کے کھلی، دوڑتی ہوئی آئیں اس منزل کے اوپر کہ جہاں شیشوں میں وہ مٹی رکھی ہوئی تھی، آ کر دیکھا کہ دونوں ظرفوں کی مٹی خون میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ فریاد کرنا شروع کی کہ میرا بچہ شہید کر دیا گیا۔ بس عزاداران حسین 1 منٹ، تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ حسین اپنی بیمار بیٹی کو چھوڑ کر گئے تھے، چل کر دیکھوں کہ اس بیٹی پر کیا گزر رہی ہے۔ گھر ملا ہوا تھا، آئیں فاطمہ صغریٰ گھر میں تو دیکھا کہ حسین کی بیمار بیٹی کا عالم یہ ہے کہ صحن خانہ میں سر کے بال پھیلائے ہوئے ہیں، فرما رہی ہے کہ میرے بابا آپ پر مسافرت میں کیا گزر گئی کہ میرے دل کے اوپر برچیاں چل رہی ہیں، چھڑیاں چل رہی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ میرے دل کو کاٹے دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ نانی آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد سینے سے لگایا، تسلی دی، کہا کہ بیٹا ہر ایک کے مسافر جاتے ہیں اور خیریت کے ساتھ واپس آتے ہیں، تمہارے مسافر بھی واپس آئیں گے۔ عزاداران حسین نانی نے دل سینے سے لگایا، کلمات تسلی کے کہے۔ بچی کو تھوڑی ابھی تسلی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ بچی نظر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ صحن خانہ کی دیوار پر 2 سفید جانور خون میں ڈوبے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور بآواز فصیح گویا ہوئے کہ الا قتل الحسین بکربلا والا ذبح الحسین بکربلا، اے فاطمہ صغریٰ آپ کسی کا انتظار نہ کرنا، تمہارا بابا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ عزاداران حسین میں ام فاطمہ صغریٰ سے کہنا چاہوں گا کہ فاطمہ صغریٰ آپ نے جب الا قتل الحسین بکربلا کی آواز سنی تو نانی سینے سے لگائے ہوئے تھی، لیکن آپ کی بہن سکینہ نے جب یہ آواز سنی تو تھوڑی دیر کے بعد تماچے گال پر لگنے لگے اور شمر تازیانوں سے اذیت دینے لگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم انصر